السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا ناول لے کے آئی ہوں جو میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا اسٹارٹ سے، مجھے اچھا لگا تھا، تو آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کا جو نام ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ بڑے سے اس کمرے میں جس کے چاروں طرف سفید پردے لگے، سفید پردوں پر سفید پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی، چار سو سفید گلاب کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ وہی وہ حسن کی ملکہ چہرے کے گرد نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ لپٹے کپڑے بنانے میں مصروف تھی کہ دستک ہوئی سنہرے کاجل سے بھری آنکھیں اٹھا کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا جہاں ملازمہ کسی کا حکم نامہ لیے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی شرارتی کزنیں شرارت بھری مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ رائنا بی بی چھوٹے خان حویلی آ چکے ہیں، ساری خواتین زنان خانے میں موجود ہیں، بیگم صاحبہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے کمرے میں ہی رہیں، رات کا کھانا بھی یہیں پہنچا دیا جائے گا۔ ملازمہ نے کمرے میں آتے ہی نرمین بیگم کا حکم سنایا، اماں جی کتنی بار کہا ہے آپ سے مجھے رائنا بلایا کریں، ہمہ وقت کہی جانے والی بات۔ اماں جی مسکرائی، انہیں یہ معصوم سی خانی بہت پسند تھی۔ انہوں نے بہت سنا تھا کہ خان بہت ظالم ہوتے ہیں، غصے کے تیز ہوتے ہیں، لیکن وہ جب سے خان حویلی میں کام کرنے لگی تھی ان کی معلومات میں اضافہ ہوا کہ خان بہت خوبصورت، نرم دل، ضدی اور جنونی محبت والے ہوتے ہیں۔ اگلی بار خیال رکھوں گی خانی بی بی، وہ نرمی سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گی۔ آپی آج ہم چھوٹے خان سے ملیں گے، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں ان سے ملنے کے لیے، لیکن پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، ان کا مزاج کیسا ہوگا، وانیہ نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ اس کی سبھی کی طرح چھوٹے خان کو ملنا چاہتی تھی، بچپن سے ہی چھوٹے خان کی تعریفیں سنتے وہ بڑی ہوئی تھی۔ آج اس کی حویلی میں آمد پر وہ دونوں بہنیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ شہزادی، وہ ہمارے سردار سائیں کا بیٹا ہے، جسے سردار سائیں نرم مزاج کے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، آپ پریشان مت ہو، محبت سے سمجھاتے وہ انہیں بہت پیار کرنے لگی تھی۔ یو آر گریٹ۔ وہ دونوں اٹھی ایک ساتھ اس کے گالوں پر بوسہ لیتے باہر بھاگی۔ یہ بچے بنا کتنے پیارے ہوتے ہیں، دل کے صاف، بنا کسی کی بات کا برا منائے، ہنسنے کھلکھلانے والے، کوئی پیار سے سمجھائے تو سیکنڈ میں سمجھ آنے والے۔ کچھ لوگوں کو بچے بوجھ لگتے ہیں، لیکن بچوں کو کے قدران سے جا کر پوچھیں جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معصوم جانوں کو معصوم سمجھ کر اسے جاہلانہ سلوک بہت سمجھ کر ان کے ساتھ جاہلانہ سلوک کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ان بچوں سے محبت سے پیش آئیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت شفقت سے پیش آتے تھے۔ چھوٹے خان آپ آ چکے ہیں، اس نے اماں بھی کے الفاظ دہرائے، پر جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ میری زوجہ بنیں گی، ہماری ایک پیاری سی بیٹی بالکل آپ جیسی حسین لہجہ والی حور ہوگی، آپ کہیں گی نا مجھے نکاح بتائیں نا پری، میری زوجت میں آئیں گی نا، پھر ہمارے درمیان حال یہ سفید پردے سفید پھول بھی ہونا ضروری نہیں ہوگا، پھر آپ کو مجھ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دن رات میں آپ کو دیکھ پاؤں گا۔ بھولے بھٹکتے معصوم لہجے کے کچھ جملے اس کی سماعت ہوئے، سر جھٹکتے وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ بابا سائیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، پھر میرے ہی سامنے میری محبت کو کسی اور کے نام کرنے کا سوچا بھی آپ دونوں نے کیسے؟ وسیع طرز پر بنی اس حویلی جس کی خوبصورتی کی مثال پورا گاؤں دیتا تھا، آج وہاں موجود ملازمین، چرند پرند، یہاں تک کہ اس حویلی کے مکین بھی سانس روکے اسے آتش فشاں بنا دیکھ رہے تھے۔ وائٹ شلوار قمیض، آستین کو کوہنی تک فولڈ موڑے ہوئے شہزادوں، سیان بان رکھنے والا شہزادہ شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے سب کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس سب میں صرف ایک ہی وجود نارمل کھڑا تھا، اس کا باپ جابر خان۔ اس کا بھائی پریشانی سے اس کی سفید رنگت کو سرخی میں بدلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اپنی آواز کو دھیما رکھو خان، ہمیں حق ہے سارے فیصلے کرنے کا، تم سے پوچھ کر فیصلہ نہیں کیے جاتے، سنجیدگی سے کہتے انہوں نے اسے باز پرس رکھنا چاہا۔ آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا بابا سائیں، کیونکہ میں یہ نکاح ہرگز نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، دھیمے مگر مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ جابر خان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے جو کبھی نہیں بدلتا، برخوردار تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہمارے فیصلے کو مان لو۔ کیسے مان لوں بابا سائیں؟ روح کے بغیر جسم ناکارہ ہوتا ہے، میری رگوں میں خون کی مانند دوڑتی ہے، وہ آپ مجھے بے جان کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے بے بسی سے اپنی کیفیت بیان کی۔ وہ اس خوبصورت حسینہ کے عشق میں اس حد تک آگے جا چکا تھا جہاں کوئی حد کوئی لحاظ نہیں تھا۔ کسی کے جانے سے موت واقع نہیں ہوتی خان، کل سے ڈیرے پر جا کر لوگوں کو اپنا وقت دو گے، آس محبت کا بھوت بھی چند دنوں میں اتر جائے گا اور تمہارا دھیان بھی دوسری طرف بڑھ جائے گا۔ اسے حکم سناتے وہ مردان خانے سے جانے لگے، لیکن اس کے الفاظ نے انہیں رکنے پر مجبور کیا۔ جب سب کو
पता है वो पागलपन है मेरा, तो क्यों आप लोग मुझे मज़ीद पागल कर रहे हैं? इसे पाना मेरा जुनून नहीं, मेरी ज़िद है, और अपनी ज़िद पूरी करने के लिए अगर मुझे किसी की जान लेना पड़ी तो मेरे हाथ ज़रा बराबर भी नहीं कँप-कँपाएँगे। अगर वो मुझे ना मिली बाबा सही, तो खुदा पाक की कसम, ना तो वो ज़िंदा रहेगी ना मैं। शेर की तरह घर्राते हुए वो अपनी बात कहते ही वहाँ से जा चुका था। ज़नान खाने में मौजूद इसकी माँ ने दिल पर हाथ रखा, दूसरी ख़वातीन मुँह पर हाथ रखे रोने लगी थी। बाबा साईं, वो ज़िद्दी है आप, एक बार इस बात पर गौर तो करें। फवाद से अपने भाई की हालत देखी ना गई थी। अगर वो ज़िद है तो मैं इसका बाप हूँ, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। फवाद मेरे शेर, तुम निकाह के लिए की तैयारी करो। इसका कंधा थपथपाते वो अपनी अजरक कंधे पर डालते मर्दान खाने से निकले। पीछे फवाद परेशानी से अपने छोटे लाडले भाई के बारे में सोचा। पूरे ख़ानदान में दोनों बाप बेटे अपनी ज़िद पूरी करने की खातिर कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार होते थे। जहांगीर ख़ान, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, जाबर ख़ान और दिलावर ख़ान, दिलशीन ख़ान। जाबर ख़ान, जिनकी शादी अपनी ही तायज़ाद नरमीन से हुई थी, बहुत नेक ख़ातून थी। इनके 2 बेटे थे, फवाद ख़ान, और पूरे ख़ानदान में सबसे छोटा दावर ख़ान। फवाद जितना नरम मिजाज, हंसमुख, रहमदिल था, वहीं दावर बला का ज़िद्दी, सबका लाडला और नहायती मगरूर शख्सियत का मालिक था, जिसकी बुरी आंखें सामने वाले पर वहशत सी तारी कर देती थी। ये दिलावर ख़ान, जिनकी शादी नरमीन बेगम की छोटी बहन महरू से हुई थी, इनकी इकलौती बेटी थी राना ख़ान, जिनको हूर कहना मुनासिब होगा। फूलों से नाजुक गुलाबी होंठों, दिलावर ख़ान जैसी सुनहरी आंखें, बापर्दा, नहायती सादा मिजाज की मालिक थी। फूल की पंखड़ियों जैसे होंठों पर हमावक्त रहने वाली मुस्कान और चेहरे पर छाया नूर, वो हुस्न का पैकर थी। खुदा ने इन्हें हर फन से नवाजा था। वो कॉलेज जा रही थी से अपने बाबा की ज़िद पर, मगर सरदार जाबर ख़ान को हरगिज़ इसका पढ़ना मंजूर ना था, क्योंकि इनकी रवायत थी, लड़का जितना मर्जी पढ़ ले, अगर लड़की को पढ़ाए तो लड़की बिगड़ जाएगी। दिलनशीन बेगम, जिनकी शादी अपने मामू साहब फराज शाह से हुई थी, जो बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान थे। इनकी जुड़वां बेटियां थी हानिया और वानिया। शरारती नटखट सी तबीयत की इनकी हवेली भी खान पैलेस के साथ थी, शाह हवेली। हमारे शहजादे दावर खान को लंदन से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके घर तशरीफ़ लाए थे और बहुत खुश थे कि अब वो अपनी पसंद, अपनी मोहब्बत रायना के काबिल हो चुके हैं, अपने दम पर कुछ करने लगे हैं, वो इस परी पेकर को अपने पास ला सकते हैं। लेकिन खान वेला में कदम रखती जो खबर इन्हें मिली, वो इनके सारे ख्वाब पर पानी फेर चुकी थी। इनके भाई फवाद खान के साथ इस परी का निकाह हो रहा था। इसे सुनते ही वो गुस्से से पागल होने के दर पर था। बचपन में एक बार इस परी का नूरानी चेहरा देखा, तब से वो इसका असीर हो चुका था। न जाने कितनी बार वो इस परी के चेहरे को कागज़ पर उतारने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वो कागज़ में दम कहाँ जो हकीकत में था। उफ़ मेरा सर, वो जो छोटे खान की आमद का सुनकर इससे मिलने जा रही थी, किसी चौड़े पत्थरनुमा वजूद से टकरा कर गिरती के सामने वाले ने नहायत नरमी से इसे के गिर्द बाजू हायल करते इसे गिरने से बचाया। हानिया ने गिरने के डर से इसके बाजू पर बिल्लियों जैसे नाखून गाड़े, तो अपने बाजू और फिर इसके खूबसूरत चेहरे पर डर देखकर मुस्कुराया था। शहजादी आंखें खोलने अब महफूज हैं, उसके करीब झुकते नरमी से मुस्कुराते लहजे में गोया हुआ। तो हानिया ने एकदम आंखें खोली तो सामने खड़े फवाद चौधरी की बुरी आंखों से इसकी सब्ज आंखें दो चार हुई। इकबाल को लगा वक्त थम सा गया हो। इसकी खुशबू फवाद खान को इसका असीर कर रही थी। इसकी गहरी सब्ज चील सी आंखें, जिनमें डर के मारे आंसू आ चुके थे, इनमें डूबने का दिल चाह रहा था, और इसे अपने करीब देख हानि की जान हवा हुई थी। खान साईं, इसको खोए देख वो लड़ती आवाज़ में धीमे से बोली। सब्ज आंखों को छुपाते मासूमियत से इर्द गिर्द देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। इसकी नज़रें हटी तो वो होश में आते इससे दूर हुआ था। शहजादी, अब ये निगाहें मेरे सिवा किसी और पर ना उठे, वरना आपकी नाजुक जान के लिए अच्छा नहीं होगा। इसकी झील सी आंखों को देखते हुए नहायत नरमी से बोला, मगर इसके लहजे में साफ वार्निंग थी। हानि ने नासमझी से इसे देखा था। खान, आप क्या कह रहे हैं? वो घबराई हुई आवाज़ में बोलती से डरी सहमी सी गुड़िया ही लगी थी। वो थोड़ा सा इस पर चुका, क्योंकि हानि की उम्र के साथ इसका कद भी छोटा था। वो इसके दिल तक भी वो मुश्किल आती थी ही कि शहजादी, आपका शहजादा मैं हूँ, अब आप महज मुझे देखा करें। ज़ुमानिया से के लिए लहजे में सरगोशी की तो इसकी सफ़ेद रंगन में सुर्खियाँ घुली, गुलाबी गालों पर घनी पलकें साया फकंद हुई। घबराहट से इसकी पेशानी अर्कलूत हुई, दांतों तले लब दबा कर इसने हानि का घबराया हुआ रूप देखा था।
शहज़ादी खुद को तैयार कर लें, कुछ दिन बाद आपका भी निकाह है। आपका शहज़ादा आपको अपने पास लाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसकी नज़रों की ताब न लाते हुए हानिया ने किनारा कशी करते साइड से होकर गुज़री के फवाद के लफ्ज़ों ने इसके कदमों में जैसे ज़ंजीर सी डाल दी थी। हैरत से वो मुँह खोले अपने पीछे इसके कदमों की आहट को खुद से दूर जाता सुन रही थी। एकदम से इसे शर्म ने आन घेरा था। वहाँ से भागते हुए वो सीधा अपने कमरे में बंद हुई दांतों तले दबाए लबों पर आई शर्मीली मुस्कुराहट को रोका। दिल मानो पसलियों से सर पटक रहा हो। इसका पूरा बदन घबराहट और शर्म के ज़ेर असर अभी भी कांप रहा था। जल्दी से बेड पर लेटती कम्फर्ट से सर से लेकर पाँव तक ओढ़ ली थी। क्या हुआ बेगम, आप परेशान मालूम हो रही हैं। दिलावर खान को ज़्यादातर डेरे पर ही रहते थे। हवेली के मामलों से यकसर अनजान मेहरू खान को परेशान देखकर मुझे भी गैर न रह सके। साईं छोटे खान से तो मिल चुके होंगे आप। आज उन्होंने बवाल मचा दिया था। शेर की तरह दौड़े वो। बस एक ही माला जाप रहे हैं कि वो अपनी बच्ची से शादी के ख्वाहिशमंद है। लेकिन सरदार साईं ने अपना हुक्म सुनाया कि बड़े खान और रानिया का निकाह होगा। छोटे खान बहुत गुस्से में है। मुझे डर है कि कहीं वो मेरी बच्ची को नुकसान न पहुँचा दे। मेहरू खान को अपने शौहर की बहुत लाडली थी। अपने दिल में छुपे खदशात इन पर ज़ाहिर करिए जो नहायत संजीदगी से इनकी बातें सुन रहे थे। बेगम, आप जानते हैं कि खान कभी भी अपनी गुड़िया को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्यों? दिलावर खान की बेटी है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो एक औरत है और सबसे बड़ी बात इसकी इज़्ज़त है। खान मर जाएगा लेकिन किसी भी औरत की तौहीन नहीं करेगा और मुझे अपनी गुड़िया के लिए खान ही पसंद थे। लेकिन भाईजान के फैसले के आगे भला किसी की चली है आज तक? बस अब अल्लाह पाक जो चाहेगा वही होगा। तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इशा की नमाज़ अदा करें, हम भी नमाज़ पढ़ के आते हैं। रसानियत से कहते उन्हें समझाए। वो काफ़ी हद तक इनका दिल हल्का कर चुके थे। इनकी पेशानी चूमते वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद के लिए रवाना हो गए। अल्लाह पाक, मैं गुनहगार अनजान हूँ तेरे फैसलों से। आप करते हैं, आप ही जानते हैं कि किस फ़ैसले में हमारी भलाई है। मेरे मालिक, बस इतनी सी गुज़ारिश है कि मेरे महरम के सिवा मेरे दिल और दिमाग में किसी गैर महरम का ख़्याल भी ना आए। मुझे यकीन है अल्लाह पाक कि आप जो करेंगे इसमें हम सब की बेहतरी होगी। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में लिपटा पुरनूर चेहरे पर हाथ फेरते हुए चाहे नमाज तय करके जगह पर रखती कुरान मजीद चूम कर सीने से लगाए वो बेड पर आती सूरह मुल्क पढ़कर अपने ऊपर फूंकती। वो सब को अल्लाह की मान में देती। कुरान मजीद को गिलाफ में लिपट कर चूम कर इसकी जगह पर रखती। पलटी सामने बिना मुंह बनाए खड़ी वानिया को देखकर मुस्कुराई थी। क्या हुआ मेरी शहज़ादी, मुंह क्यों सजाए खड़ी हो? बेड पर बैठ कर इनके पास बुलाती। वो जानती थी इन्हें नींद नहीं आ रही होगी। आप ही हमें नींद नहीं आ रही। हानिया और वानिया दोनों ही खान हवेली में मौजूद थी। नींद न आने पर इसके रूम में आती बेजार से बोली। वो जो पहले से जानती थी मुस्कुरा दी। वो जब भी खान हवेली आती थी इन्हें नींद नहीं आती थी और वो पूरी रात राना के रूम में बातें करते पाई जाती थी। अच्छा, आज क्या सुनाऊँ आप लोगों को? आप ये बताएं कि हर रात आप सूरह मुल्क पढ़ती हैं, ऐसा क्यों है? वो दोनों जब भी इन्हें देखती वो कुरान पढ़ी होती थी। आज उन्होंने पूछा तो वो खुलकर मुस्कुराई। रूम से गुजरते दावर ने वानिया का सवाल सुना तो राना का जवाब सुनने के लिए वहीं रुक गया था। सोने से पहले सूरह मुल्क ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कुरान में हकीम में 30 आयतों की एक ही सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी ताकि इसे बख्श दिया जाएगा। वो सूरत मुल्क है। मतलब ये कि अगर सोच समझकर और गौर व फ़िक्र से पढ़ी जाए तो 30 दिन तक इसका असर दिलो और दिमाग पर रहता है जो इंसान को राह रास्त पर चलने की तलकीन करता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक ना सोते जब तक सूरत मुल्क और सूरत सजदा की तिलावत ना फरमा लेते। एक और हदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत अज़ाब को रोकने वाली और अज़ाब से निजात देने वाली है। ये अपने पढ़ने वालों को अज़ाब कब्र से बचा लेगी। मुल्क के मायने हैं हुकूमत या बादशाह के हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला की कुदरत और अज़मत का बयान है जो इस कायनात का बादशाह है। कुफ़र के हौलनाक नताइज से डराया गया है और बताया गया है कि अल्लाह की बकर नहीं होना चाहिए बेखौफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला नाफरमान बंदों को दुनिया और आखिरत दोनों में सज़ा देने पर कादिर है। इसलिए मेरी शहज़ादियों में भी चाहिए कि हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें। प्यार मोहब्बत से समझाती वो इनके दिल में उतर रही थी। मोहब्बत बड़ा लहजा इस हसीना की सुरीली आवाज़ इसके कानों में रस घोल रही थी। इसका दिल किया सब छोड़ छाड़ कर वो बस इसे सुनता जाए। इसे देखने को दिल मचला लेकिन अभी वो इसकी नामहरम थी। वो अपने साथ इसको भी गुनहगार नहीं करना चाहता था। दिल को डबड़ते वो ना चाहते हुए भी जिन कदमों पर आया था इसी पे पलट गया। वाह आप ही कितना प्यारा समझाती हैं आप। प्रॉमिस हम डेली तिलावत किया करेंगे। वो दोनों पुरजोश हुई थी। प्यारी मैं नहीं, हमारे नबी हैं। हमारे नबी का नाम मुबारक है। ना इनका नाम ही इतना प्यारा है कि हर दिल में घर में
बस जाता है, काफ़िर को भी मुसलमान बना देता है। चलो अब तुम लोग सो जाओ, शाबाश, हम आपके पास सो जाएँ। इनका दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से उठ कर जाने का, ना जाने कैसी कशिश थी। सब इसकी तरफ खींचे चले आते थे। ओके, इस बात में से चलाते वो लाइट ऑफ करती, इनके साथ लेट गई थी। खान सही नरमीन बेगम ने बैठ के दूसरी जानिब बैठते हुए असीम खान ने को मुखातिब किया। हम वो जानते थे वो अपने लाडले सपूत की फ़िक्र में घुल रही हैं। हनकार भरते हुए इनकी तरफ मतवज्जा है। आप छोटे खान की बात को एक बार सोच कर तो देखे। डरते डरते मगर वो बोल चुकी थी, बेगम आपका सपूत बहुत ज़िद्दी है। वो नाजुक सी मासूम बच्ची इस सर फिरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमें भी दावर खान की फ़िक्र है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी फूल सी बच्ची को एक जल्लाद और जुनूनी इंसान के हवाले कर देना मुमकिन। वो नफ़ी में सर हिलाते रोबदार लहजे में गोया हुए तो नरमीन बेगम ने जल्लाद कहने पर नाराज़गी से इन्हें देखा तो वो हंसे। बेगम आप बेफ़िक्र रहें, आप हम आपके सबूत को झुका कर ही दम लेंगे। इन्हें भी तो पता चले कि अज़ीम खान क्या चीज़ है। वो मुझको को दाव देते हुए बोले। नरमीन बेगम इन्हें खफकी से देखते ही रुख मोड़ गई थी। खूबसूरत से इस कमरे में जहाँ हर तरफ टॉयज़ बिखरे थे, दीवार में निस्ब अलमारी, दाएं साइड दो दराज थे, चेंजिंग रूम और वॉशरूम। कमरे के बीचों बीच सिंगल बेड पर मौजूद वो नाजुक सी जान ख्वाब में खान को अपने करीब देख रही थी। अर्क लूद पेशानी, बिखरे बाल, एक हाथ पैंट पर और दूसरा पेट पर एक हाथ पेट पर और दूसरा बेड पर रखे हुए एक छोटी सी बच्ची मालूम हो रही थी। शहजादी खुद को तैयार कर लें, आपका शहजादा आपको अपने पास बुलाने की तैयारी कर चुका है। गंभीर भरी लहजे में की गई सरगोशी से अपने बेहद करीब शनासाई दी तो एक झटके से सब आंखों को खोलते इर्द गिर्द देखा। वहाँ किसी को मौजूद ना पाकर सीने में सर पलते, दिल पर हाथ रखते, तेज़ होते तनफ़्फ़ुस को बहाल करने की कोशिश करने लगी। कितनी पागल हो तुम लू, वो भी भला इस वक्त यहाँ कैसे? लेकिन वो ऐसे क्यों कह रहे थे? क्या उन्हें मुझसे मोहब्बत है? खुद से ही पूछते वो कानों के किलों तक सुर्ख पड़ती तकिए में मुँह दे गई थी। हाँ, मोहब्बत है। करीब ही गंभीर सरगोशी हुई। इसने खुशी से डूबते दिल को संभालते दांतों तले लब कुचले और सर उठाकर एक बार फिर पूरा कमरा छान मारा, मगर वो तो था ही नहीं। ये फिर आवाज़ लगता है मेरे दिमाग पर काबिज़ हो गए हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। अपने सर पर हाथ मारती अपनी अजीब सी कैफियत पर हंस दी थी। टाइम देखा था फजर का था। जल्दी से ड्रेस लेती वॉशरूम में घुसी थी। या खुदा, हम तेरे गुनहगार से बंदे हैं। मेरे मालिक, मेरे हाल पर रहम फरमा। हाल दिल से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा। अगर वो किसी और की हो गई मौला तो मैं ज़िंदा तो रहूँगा, मगर मेरा दिल तो वो तो मुर्दा हो जाएगा। मालिक, बचपन से इसे चाहा है, इसके अलावा किसी और को सोचना भी खुद पर हराम वाजिब किया। बेशक मैं इनसे मिला नहीं, इन्हें कभी देखा नहीं, मगर फिर भी वो मेरी हर आती जाती सांस की ज़मानत है। मेरा अनदेखा इश्क है, वो मेरी दिल की धड़कन है। मैं इनका नाम जिनमें इनका नाम गूंजता है, इनको किसी और के साथ तसव्वुर करके मेरी जान जाती है। खुदाया बस ये तेरी सी गुजारिश, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं तो इनके किसी और की दस्तरस में जाने से पहले ही ये सांसें, ये दिल की धड़कन रोक दीजिएगा। इनको किसी और का होते हुए देखने से मौत को गले लगाना बेहतर है और आसान भी है। फजर का वक्त था। वो सजदे में सर रखे खुदा से हम कलाम था। वो खुदा से अपनी ज़िंदगी मांग रहा था, अपना अनदेखा इश्क मांग रहा था, जिसके लिए हर वो हद पार कर देना चाहता था। वो नमाज़ पढ़कर जो इसके तड़पते दिल को सुकून मिला था, वो बयान करने से कासिर था। कि नाक कहकर कमरे में फवाद खान दाखिल हुआ। कैसे हो दावर? ठीक हूँ लाला, आप कैसे हैं? मुस्कुरा कर इसके गले लगा था। मैं तुम्हारे तरह इसका कंधा थपथपाया। दावर, अगर तुम बाबा जान से प्यार से मांगोगे तो क्या पता वो अपना फैसला तब्दील कर दे। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए फवाद ने समझाया था। लाला, आप क्या कह रहे हो? मैं दावर खान इसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगूँ? मैं लाला, जब मोहब्बत खुद की है तो इसे हासिल भी खुद कर लूँगा। और मांगना खुदा से जाता है, मिट्टी इंसानों से नहीं। वो खुद गर्ज बस अपनी ज़िद की फ़िक्र में घुल रहा था। कोने तक आस्तीन फ़ोल्ड करते संजीदगी से गोया। दावर, खुद गर्ज मत बनो मेरे भाई। बेशक वो पाक ज़ात ही हमें हर चीज़ से नवाजती है, मगर वो बाबा हैं अपने, और मैं भीख मांगने का नहीं कह रहा, बस प्यार से मोहब्बत से एक बार बात करके तो देखो, क्या पता वो मान जाएं। फवाद ने समझाया। लेकिन वो दावर खान था किसी की एक न सुनने वाला। अगर मेरा इश्क आपको खुद गर्जी लगता है तो वही सही, मगर मैं इनके सामने हरगिज़ नहीं झुकूंगा। वो अपने इजरत को कंधे पर डालते सीधी लहजे में बोला। मर्जी है तुम्हारी। वैसे क्या तुम जानते हो कि अगर खाने को इस सब का पता चला तो वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी, क्योंकि तुम सबके सामने इनका किरदार मशकूक कर रहे हो। फवाद ने इसकी संगीन गलती का एहसास दिलाया था। लाला खुदा गवाह है, मैं इनको आज तक देखा नहीं। वो बचपन की एक झलक से ही वो मुझे अपने अनदेखे इश्क की आग में कैद कर चुकी थी। इस इल्ज़ाम पर वो तो जैसे तड़प ही गया था। ये तुम जानते हो दावर, हवेली वाले जानते हैं कि तुम खाने को नहीं देखा, लेकिन मुलाजिम लोग वो तो नहीं जानते ना कि तुमने खाने को नहीं देखा। तुम इसकी तस्लील कर रहे हो। वो समझदार था, जानता था कि दावर खान गुस्से का बहुत तेज़ है, इसीलिए इसी की कमज़ोरी खाने के मुतल्लिक कहा, वरना किसी की इतनी मजाल
کہ اس خوبصورت شہزادے کے بارے میں اکیلے میں ایک لفظ تک بھی منہ سے نکالے میں انہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں ان کے بغیر جینے کا بھی سوچ نہیں سکتا۔ لالا سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا ہوا بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میرے بھائی تم سنو، اگر انہیں اپنانا چاہتے ہو نہ تو بنا کسی کو ناراض کیے میرے بھائی تم سنو، اگر تم اسے اپنانا چاہتے ہو بنا کسی کو ناراض کیے تو میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کیسے اپنائیں؟ وہ ان کی طرف دیکھنے لگا جو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ بتانے لگے۔ واہ لالا، کتنے کمال ہو آپ! آئی لو یو یار! وہ خوشی سے ان کے گلے لگتے ہوئے زور سے بولا تو باہر سے گزرتے جابر خان نے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ انہیں دیکھ وہ دونوں سیدھے ہوئے تھے۔ کیسا ہے خان میرے بچے؟ غسیلی سہی، مگر وہ اس اکڑو سر پھیرے شہزادے سے محبت بھی تو بہت کرتے تھے، اور آگے بڑھ کے ان کے گلے لگا۔ میں ہینڈسم، آپ کیسے ہیں بابا سائیں؟ ہمارا شیر اگر ہینڈسم ہے تو ہم سپر ہینڈسم ہیں۔ اس کے بال بکھرے بولے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ دونوں دوپہر میں جنگلی شیر بنے ہوئے تھے۔ بابا آپ کی مزاح کرنے کی عادت نہ کیجیے۔ زاور نے مسکرا کر میٹھا سا طنز کیا تو وہ بھی کہکہا لگا آگے۔ فواد نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا اور وہ دونوں کے ساتھ تعصب کر سکتے تھے، مگر رہا یہ ان کی ضد۔ بالکل تمہاری طرح زاور خان، وہ دو مونچھوں کو تاؤ دیتے مسکرا کر بولے۔ فواد نے لب دبائے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک شیر تھا دوسرا سوا شیر۔ خیر فواد جا کر شہر سے بہو کے لیے اپنے اور اس کے لیے شاپنگ بھی کرانا، آخر کچھ دن بعد نکاح ہے تمہارا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، مونچھوں کو تاؤ دیتے وہاں سے چلے گئے۔ جبکہ ان کی بات پر زاور نے مٹھیاں بھیجی، خود پر قابو کیا۔ فواد نے نفی میں سر ہلاتے ان کی پوچھ کو دیکھا۔ جانے سے پہلے بھی وہ بھڑکتی آگ میں گھی ڈالنا ضروری سمجھا تھا انہوں نے۔ السلام علیکم ماما، ابھی میرا ناشتہ دے۔ رانیہ نے کچن میں آتے کہا، جہاں سارے ملازمین کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ اس کی عادت ایک دم سیدھی ہوئی۔ وعلیکم السلام، ہم آپ کا ناشتہ ہی لا رہی تھے، آپ نے کیوں زحمت کی یہاں آنے کی؟ اما بھی نے اس کے حجاب میں لپٹے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں نظر اتاری تھی۔ کوئی زحمت نہیں کی اما بھی، آپ بس کھانا دیں، بس میں کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے جلدی سے کہا۔ خادمہ نے ٹرے میں جوس کا گلاس اور ساتھ میں پاستا رکھتے اسے پکڑے۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے وہیں بیٹھے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اما بھی، خانے کتنی پیاری اور نرم دل ہے۔ ساتھ کھڑی بانو نے حسرت سے اسے دیکھا۔ اما بھی نے سر جھٹکا۔ ماشاءاللہ کہو بانو، کیوں ہماری بچی کو نظر لگانی ہے تم نے تو بس؟ وہ منمنائی تو اما بھی نے اسے کام کرنے کا اشارہ کیا تو کچھ ہی دیر میں حجاب سر کرتے وہ وانی اور ہانیہ کے ساتھ کالج کے لیے زاور خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کالج کے لیے روانہ ہوئی۔ خان میرے بچے، نرمین بیگم اس کے نفاست سے روم میں آئی جہاں وہ وہاں چکر لگائے غصے سے مٹھیاں بھیجے کچھ سوچ رہا تھا۔ اتنے سال بعد اپنی جنت کو دیکھ کر کسی ننھے بچے کی طرح وہ ان کے آنچل میں چھپ گیا تھا۔ ماں سائیں کیسی ہیں آپ؟ ان کے ہاتھ چومتے وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ نہ جانے کتنا سال بعد اپنی ماں کا شفقت بھرا لمس نصیب ہوا تھا۔ ماں صدقے جس کی تم جیسی نیک اولاد ہو، اس کی ماں کو بھلا کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کے پیشانی پر لب رکھتے وہ اپنے خوبرو بیٹے کی دل میں نظر اتارنے لگی تھی۔ سفید رنگت پر سفید شلوار قمیض، آنکھوں کی چمک، مغرور ناک، نابی ہونٹ، لب و لہجے سے وہ کسی ریاست کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت اور برکت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ اپنی ماں کا وہ چہیتا تھا۔ خان آج ہی آپ آئے ہیں اور آج ہی آپ نے اپنے بابا سے بیر رکھ لیا؟ نرمین بیگم اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے گویائی۔ ماں سائیں آپ جانتی ہیں اس پری کے لیے میں لندن گیا تھا تاکہ اپنے بلبوتے پر کچھ کر سکوں۔ جب سب کو پتا تھا کہ وہ میری ہے تو لالا سے ان کا نکاح کرنے کا مقصد۔ بابا جانتے ہیں کہ وہ لڑکی میری سانسوں کی بجائے پھر بھی، اور آپ نے بھی انہیں نہیں روکا۔ بولتے ہوئے وہ آخر میں شکوہ کر گیا، یہاں خواتین کی چلتی کب ہے خان؟ یہاں صرف مردوں کی حکومت چلتی ہے۔ اپنے بابا سے اسے بدگمان مت ہو، وہ جو سوچیں گے تمہارے بھلے کے لیے سوچیں گے، نرمین نے سمجھایا تھا۔ نہیں ماں سائیں، وہ مجھے بے بس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میری پری کو مجھ سے چھین کر وہ مجھے کمزور کر کے اپنے سامنے جھکا لیں گے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے کیونکہ زاور خان نہ کبھی جھکے گا نہ ہی اپنی پری کو کسی اور کا ہونے دے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، میری جان اپنی ضد چھوڑ دو، کیا فائدہ ایسی ضد کا؟ تمہارے بابا اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں، وہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے۔ ماں سائیں انہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا، میں انہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ وہ خود میری شادی میری پری سے کروائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی آتی ہے۔ دماغ میں کچھ کھچڑی پکاتے ہوئے ہنس کر گویا ہوا نرمین بیگم نے اس کی نظر اتاری۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بہت جچتی تھی۔ پورے گاؤں میں سب سے خوبرو مغرور ضدی اس کی شخصیت تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ نرمین بیگم نے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا اور اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ وہ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا تھا۔
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लाला, हानि और वानिया ने लाउंज में आते बेसब्री से कहा। काली शलवार कमीज पर क्रीम कलर की अजरक के कंधों पर डाले, आस्तीन को फोल्ड किया, टांग पर टांग कर चढ़ाए, वो मकरूश ज़्यादा मजबूत हाथ की मुट्ठी बनाए होंठों पर रखे दिलावर और अजीम खान की गुफ्तगू सुन रहा था। इसके साथ ही फवाद बैठा इनकी बातों में शरीक था। वालेकुम सलाम शहजादी, मैं ठीक हूँ, हम कैसे हैं? इनके सर पर हाथ प्यार से हाथ रखते हुए नरम लहजे में बोला तो दोनों ही वहीं पड़े सोफे पर बरजमान हुई। फवाद ने मुस्कुरा कर हानिया को देखा, जो इससे नज़र मिलते ही नज़रें फेर चुकी थी कि शायद वो इससे घबरा रही थी, लेकिन वजह कुछ और थी। लाला, आप शॉपिंग कर आए? हानिया ने टेबल पर पड़े शॉपिंग बैग्स को देखते पूछा। उसने मुस्कुरा कर सर इस बात में हिला दी। वो दोनों शॉपिंग देखने लगी। हमारी शहजादी ने खरीदारी नहीं की? दिलावर खान ने नरमी से पूछा तो वो दोनों नफ़ी में सर हिला गई थी। मामू जान, हमने खानी आपी से अपने ड्रेस तैयार करवा लिए हैं, बस जूली चाहिए, जो आज ही हम खादमा से कहकर मंगवा लेंगे। हानि पर जोश सी बोली थी। हाँ, आप लोग तो एवं यूं यूं करके तैयार हो जाती हैं, हमने बहुत कुछ करना होता है। बाल बनाओ, काजल लगाओ, चूड़ियाँ पहनो, मेकअप करो, जूली की पसंद करो। वानिया जो शुरू हुई तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हानिया ने कोहनी इसकी कमर पर मारी तो वो दांत लबों तले दबाए खामोश हुई और उन्हें देखते लगी, जो कहका दबाए सुर्ख हो रहे थे। इसके देखने पर इनका सबका ज़ब्त टूटा और पूरी खान हवेली इनके कहकों से गूंज उठी। के काम करती मुलाजमा नरमीन बेगम, महरूब बेगम हवेली की दरे दीवार हक दक इनके कहके सुन रही थी। हमारे शहजादियों के तो दुख ही निराले हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहें, इस बार आपके लाला यहाँ मौजूद हैं। आपको अभी मेकअप करने की ज़हमत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अपनी छोटी शहजादी के लिए ब्यूटिशियन बुलवाई है। मुश्किल हंसी रोकते दावर ने कहा तो अब की बार इन दोनों का कहका भी गूंजा। नरमीन बेगम ने दूर से ही इनकी नज़र उतारी थी। यस, मोबाइल कान से लगाए हुए यस का बटन दबाए कान से लगाया। सर, मैम पर कोई नज़र रखवा रहा है, सामने से क्लीन ने जो कहा। दावर का दिल के नातवियों के साथ क्लीन को भी उड़ा दे। इसकी बुरी आंखों में गुलाबीपन छाने लगा। कैच ही मैं मुठिया बेचते सख्ती से कहा, कॉल कट की। इन तो सब इसी की तरह मतवज्जा थे। शहजादी, आप लोग ये बैग्स इन रूम में ले जाओ, बामुश्किल धीमे से लहजे में कहते वो लंबे डाक बढ़ता हुआ लॉन्च से निकल गया था, जबकि वो इन तीनों ने इसके सुर्ख चेहरे और हाथों की भरी रगों को देखा। नफ़ी में सर हिला दे, न जाने किसकी शामत आने वाली थी। ओके, वो दोनों कंधे उचकाते बैग उठाए रानी के रूम की तरफ बढ़ गई थी। हैं, ये क्या कर रही हो तुम? अफवाह, लाला ने तुम्हें प्रपोज कर दिया और मजनी तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। उसके हिजाब में नजर आते आंखों को देखते हुए वो खड़ी गुस्से होते मुठिया बेच की थी। मेरी माँ, अब बता तो रही हूँ, इसमें इतना गुस्से होने वाली क्या बात है? आनिया ने इसे वापस इसे बिठाते कहा। वो गर्ल्स कॉलेज गांव से थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी वो तीनों वहाँ हिजाब में ही होती थी। लेकिन फिर हानि, इनकी शादी तो खानी आपस हो रही है, तो तुम्हें इस तरह की बात करने का क्या मकसद है इनका? वो मशकूक लहजे में कहती पेशानी में सड़ने लगी। कोई मकसद नहीं है, उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया कि शहजादी आपका शहजादा। इससे पहले ज़्यादा वो बोल ही ना पाए। रानी जो साइमन सबर करवाने इनकी तरफ आ रही थी, इनकी बातें सुनकर इसके बाद तले ज़मीन खिसकी थी, लेकिन फिर मुस्कुराती हुई वो इनके साथ जा बैठी। तो वानिया के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक कर कोयला हुई। आप ही नामहरम से मोहब्बत करना है, इसके बारे में सोचना सही होता है क्या? रानिया जानती थी वो किसके लिए बात कर रही है। बुरा मुंह बनाए बगैर वो इसका हिजाब सही करते नरमी से कोया ही ना महरम की मोहब्बत को हमेशा से तान मज़ीन करके पेश करता है। बहुत दिल चाहता है कि ना महरम से मोहब्बत वाली बातें की जाए, इसकी मोहब्बत और इससे मोहब्बत का इतराफ़ किया जाए, लेकिन ये फितना होता है, आजमाइश होती है। अल्लाह ताला भी देखना चाहता है कि मेरा फरमाबरदार बंदा कितनी मेरी फरमाबरदारी करता है। मुझे राज़ी रखने के लिए ना महरम की मोहब्बत से दूर होगा या फिर मुझे नाराज़ करके ना महरम के करीब जाएगा। बाज़ अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह के लिए नामहरम की सच्ची मोहब्बत को छोड़ देते हैं। नहीं, वक्ती तौर पर तकलीफ़ तो होती है, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने हलावत ईमानी नसीब फरमाता है। ये तो हलावत ईमानी दुनिया को सबसे बड़ी नेमत है, और बाज़ कमज़ोर ईमान वाले लोग अल्लाह की नाफरमानी करके नामहरम के करीब हो जाते हैं। इन्हें वक्ती तौर पर खुशी होती है, बस क्योंकि गुनाह में अल्लाह ताला ने भी लज़्ज़त रखी है। ये इस गुनाह वाली लज़्ज़त को सुकून और राहत भी समझते हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर खुद को बेसुकूनी वाली कैफ़ियत में पाते हैं। फितना हर इंसान के साथ पेश आता है। मोहब्बत कोई गुनाह नहीं होती, बस मोहब्बत की शर्त निकाह है। मोहब्बत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, और उन्होंने फ़ौरन निकाह का पैगाम भेजा था। नामहरम की मोहब्बत कितनी भी पाक क्यों ना हो, अगर आपकी मंज़िल निकाह नहीं तो वो रिश्ता हराम है, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन मोहब्बत हो तो निकाह करो। अगर वो मोहब्बत निकाह तक नहीं जा सकती तो खामोश हो जाओ और मौज़े का इंतज़ार करो। अगर वो आपके नसीब में है तो आपको ज़रूर मिलेगा, सालों बाद ही क्यों ना मिले, और वो आपको ज़रूर मिलेगा।
میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر آپ سمجھدار ہوں گی تو کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے شہزادی۔ اس کی باتیں سن کر ہانی کا دل اداس ہوا تھا، آخر جو بھی تھا وہ اس کا نامحرم تھا، شرمندگی نے اسے آن گرا تھا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ چلے بابا آ گئے ہیں۔ دلاور خان کو دیکھ کر وہ ان دونوں کا دھیان اپنی جانب کھینچ چکی تھی اور دونوں مسکراتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ جو گاؤں کی سرحد سے باہر نکل چکا تھا اور قدرے سنسان جگہ پر تھا کہ اتنے میں اسے ایک پراڈو اپنے پیچھے آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے وہ پراڈو تیز رفتار سے سڑک کے بیچوں بیچ گول گول گھومنے لگی اور جلدی سے بریک پر پاؤں رکھتے بکلایا۔ اس کا شک پختہ یقینوں بدلنے لگا تھا۔ وہ خان تھا۔ کار رکی، اس میں سے کالی شلوار قمیض جو اس کی سرخ سفید رنگت پر بہت جچ رہی تھی، بھوری آنکھوں پر گلاسز لگائے، کوہنی تک فولڈ کیا آستین سے اس کے مضبوط مردانہ بازو کی پھولتی رگیں اس آدمی پر وحشت طاری کر گئی تھی۔ اس کے حواس معطل ہونے لگے تھے۔ سامنے کھڑے مغرور شخص میں اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خان سائیں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، اس سے پہلے دیر ہوتی۔ وہ کانپتے ہوئے اس کے قدموں میں جھکے گڑ گڑانے لگا تھا۔ غلطی نہیں، تم نے گناہ کیا ہے، ایسا گناہ جس کی معافی تمہیں کسی صورت نہیں ملے گی۔ اس کے کالر سے پکڑ کر دور پھینکتے وہ گرایا، شعلے اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا، جیسے آنکھوں سے ہی اسے بھسم کر دینے کا ارادہ ہو۔ سائیں مجھے معاف کر دیں، اس سے پہلے اس کا جملہ مکمل ہوتا ایک ہی ساتھ دو چاقو اس کی آنکھوں میں لگے تھے۔ اس کی دردناک چیخیں سنسان علاقے میں دور دور تک جانے لگی تھیں، جبکہ وہ مغرور شہزادہ دلچسپی سے اس کی چیخیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اسے لے جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو، سنجیدگی سے کہتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہوا۔ دور کھڑے ایک شخص نے اس کی شخصیت کو غور سے دیکھا اور پھر گہرا مسکرایا۔ السلام علیکم پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ فواد نے شاہ ولی میں پہلی بار قدم رکھا تھا اور لانچ میں آتے ہی سامنے دل نشین بیگم صوفے پر بیٹھی ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کا مینیو بتا رہی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، ماشاء اللہ پھوپھو، قربان جائیں، میں ٹھیک ہوں، میرا شہزادہ کیسا ہے؟ اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس پر صدقہ واری جا رہی تھی۔ پہلی بار اس نے شاہ ویلی میں آ کر وہاں رونق بخشی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھوپھو، میں یہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے شرمندگی سے کہا، کیونکہ پہلی بار ہی وہ اپنے مطلب کے لیے آیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا سب، بتاؤ کیا مدد چاہیے میرے بیٹے کو؟ اس کی شرمندگی مٹاتے وہ مسکرا کر گویا ہوئے تو فواد نے فوراً سے پہلے انہیں سب بتایا تو انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے اسے گھورا۔ بیٹا سائیں، میرے بھائی جان کو ذلیل کرنے کا یہ طریقہ کس کے دماغ میں آیا؟ وہ پھوپھو میرے، فواد نے کہہ کر دانتوں تلے لب دبائے تو وہ ہنس پڑی تھی۔ بھائی جان غصہ ہوں گے تم سے؟ اس کے لیے کچھ بھی؟ فواد مسکرایا، صرف اس کے لیے؟ انہوں نے شریر نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں پھوپھو جان، آپ تو جانتی ہیں مجھے۔ خیر، ہانی کا رشتہ آیا ہے، گھر والے اور لڑکا بہت سلجھا ہوا ہے، میں سوچ رہی ہوں ہاں کر دوں۔ انہوں نے چھوٹ نظر سے اس کے تاثرات جانچتے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، پر وہ تو میری ہے پھوپھو، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے خفگی سے کہا تو دل نشین شاہ ہنسنے لگی اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بھولی شہزادے، بس تم لوگ خیال سے سب کرنا، کیونکہ اگر اس کی بھنک بھی بھائی جان کو پڑی تو سمجھو تم دونوں کے ساتھ میری بھی کلاس لگے گی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے بال بکھیرے تو وہ دل کشی سے مسکرایا تھا۔ رات کا وقت تھا، سبھی اپنے کمروں میں جانے کے لیے سونے کے لیے جا چکے تھے اور کچن میں گھسی رہنے اور اپنے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنا رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ پر لب بھیج کر وہ جانتی تھی کہ پیچھے کھڑا شخص کوئی اور نہیں، فواد چودھری ہے۔ ہم سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا جو آپ ہمیں دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی؟ وہ کب لیے جانے لگی تو فواد چودھری نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ درختِ دل کے ساتھ رکی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے خان سائیں، جھوٹ مت بولو مجھ سے ہانیہ بی بی، ورنہ وہ دھیمی آواز میں گرایا تا ہانیہ کی جھکی پلکوں سے آنسو بہہ نکلا۔ فواد نے لب پیچھے سے دیکھا، جو نظر جھکائے کام پہ جا رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے خود کو ریلیکس کیا، اتنے دن سے وہ اسے اگنور کر رہی تھی، جہاں وہ ہوتا وہ وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتی تھی۔ رونا بند کرے، اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ اب اس کے قدرے نرمی سے پوچھا تو ہانیہ کے آنسوں میں مزید روانگی آئی تھی۔ ہانی، اگر اب رونا بند نہ کیا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اس نے اس کے گلابی گالوں سے نظر چراتے اس کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ نازک انگلیوں سے آنسو صاف کرتے سو کرنے لگی۔ رونے کے بعد اکثر اس کو زکام ہو جاتا تھا۔ اچھا چھوڑیں، ریلیکس ہو اور یہاں بیٹھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے سے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو لرزتی کانپتی بیٹھ گئی تھی۔ جتنا یہ وائبریٹ ہو رہی ہیں، اسے تو میرے موبائل میں ہونا چاہیے تھا، کم از کم اس کی وائبریشن کام تو آتی۔ دل ہی دل میں سوچتے وہ مسکرایا تھا، لگتا ہے جن ون ہو گئے ہیں ان کو، اسی لیے تو پاگل کی طرح خود ہی ہنستے جا رہے ہیں۔ اس کو مسکراتے دیکھ ہانیہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ اسے خود کی جانب دیکھتا پا کر وہ سیدھا ہوا اور ہانیہ بھی وہیں ہانیہ کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ کیا یہ شہزادی اپنے چھوٹے خان کی تھوڑی ہیلپ کریں گی؟ اس نے ان کی طرف امید سے دیکھا۔ اگر ہانیہ منع کر دیتی تو
बने बनाए प्लान पर मिट्टी पड़ जानी थी। जी क्या मदद चाहिए इन्हें हमारी, इनके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। वानिया पुरजोश हुई था। हानिया ने भी इस वाले नज़र से देखा था। अच्छा सुनो, कल तुम वो न्यासी से बताने लगा जैसे बता रहा था वैसे से वानिया का चेहरा एडवेंचर और हानिया का खौफ से रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा था। मैं नहीं करूँगी मामू जान, मार डालेंगे। हानिया ने साफ इनकार किया। तो फवाद ने घूर के से देखा। तुम्हें क्यों मारने लगे? मुझे मारेंगे? अब कोई चून-चढ़ा नहीं शहज़ादी, आपको ये करना है ताकि खानी और खान एक साथ हो सके और हम दोनों भी। वो डपट कर कहते वहाँ से उठकर चला गया, लेकिन इस मासूम की जान मुश्किल में डाल गया था। कम ऑन हानि, बी ब्रेव, कुछ नहीं होता, बस तुम्हें डरना है जैसे जिसके लिए तो तुम्हें प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। खानी, आप भी इस दिन आप नमाज़ पढ़ रही थी तो आपको ये नहीं देखा सकी फवाद लाला ये ड्रेस लाए हैं। खानी, आप उस दिन नमाज़ पढ़ी थी तो उस दिन मैं आपको ये नहीं दिखा सकी कि फवाद लाला ये ड्रेस लाए हैं आपके लिए। वाने ने दावर खान का हवाला देते कपड़े निकाल कर दिखाए। येलो और ग्रीन कलर का शर्ट और शरारा, जिसे देखकर रानी मुस्कुराता चेहरा मान पड़ा था क्योंकि शर्ट की बैक पर सिर्फ डोरियाँ थी। इसके अलावा ये ड्रेस खान लाला की पसंद की है। येलो पाँव को छूता फ्रॉक जिसके गले और बाजू पर गोल्डन नफीस सा काम हुआ था। ग्रीन कलर का चूड़ीदार पजामा और ग्रीन ही दुपट्टा था जिसके बॉर्डर पर ज़्यादा काम हुआ था। हानिया ने दांतों तले लब दबाई। अच्छा है। हॉट चॉकलेट का मग लबों से लगाते हुए मुस्कुराई। तब वानी और हानिया ने एक दूसरे को आंख मारी थी। चले शब खैर, कल आपकी माइयो है सो जाएं। ड्रेस समेत कल अलमारी में रखती वो बाहर को बढ़ती। रानी ने मुस्कुरा कर देखा, फिर सारा लैम्प बंद करती खुद भी कंफर्ट में छुप कर सोने लगी। खानी को फ्रॉक पसंद आया था। हानिया ने दावर को शरीर नज़र से देखा तो इसकी बुरी आंखों में चमक देखने लायक थी। दांतों तले लब दबाए मुस्कुराहट रोकी जो इसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रही थी। अरे हंस ले लाला, हम नहीं लगाते नजर। वानिया ने इसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए शरारत से कहा तो दावा ने इसे मसनूई खूर से नवाजा था। हम हंस लूँ, क्या पता कल बाबा साईं के समझ तो सब गए होंगे ना। हानिया को देखते हुए डराने के अंदाज में बोला। हानिया ने मुस्किन सी सूरत बनाई और दावर को देखा। लाला आप शर्म करे ज़रा, हमारी गुड़िया को क्यों डरा रहे हैं? चलो गुड़िया, आप लोग आराम करें, सुबह मिलेंगे। गुड नाइट न कहते वो फवाद के कंधे के गिर्द बाजू हाथ डालते बाहर को बढ़ा था। लाला का काम क्या कर दिया शहजादी से गुड़िया बन गई। हानिया ने मुस्कुरा कर कहा तो हानिया ने इसे घूर कर देखा। गुपंदेरा करते सोने की तैयारी करने लगे। बेगम कब तक यूं रूठे रहने का इरादा है? नरमीन बेगम इतना नाराज़गी है वो कब से महसूस कर रहे थे, मगर वो कमरे में आती ही नहीं थी। अभी फजर की नमाज के बाद वो रूम में आई तो नरमीन बेगम कमरा समेटने नजर आई थी। हमारे रूठने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी औकात आप हमारी तस्लीर कर रही हैं। वो सख्त लहजे में नजरें इनके चेहरे पर गाड़ते में आवाज़ में गिराए। नरमीन बेगम ने मायूसी से इन्हें देखा। अब भी वो सख्त लहजे में बात कर रहे थे। माफ़ी चाहते हैं सही, वो भीखे लहजे में कहती जाने लगी। इनका हाथ अपने हाथ में लेते वो इन्हें अपने साथ सोफे पर बिठा के था। आप क्यों अपने बारे में ऐसे अल्फाज का चुनाव करती हैं बेगम, जो हमें आपसे सख्त लहजे में बात करने में मजबूर करें? इनके आंसू अपनी उंगली के पुल से साफ करते हुए मुस्कुराते हुए थोड़ा सा गुस्सा और इनकी बेगम की हालत पतली होने लगती थी। आप जानते हैं मेरा बेटा मेरी जान है, छोटा सा मुंह बनाया हुआ है इसने, मेरे दिल को दचका लगा रहता है। अगर गुस्से में इसने कुछ कर दिया तो खौफ से कहते वो खुद भी परेशान लग रही थी। जितना मैं आपके सबूतों को जानता हूँ, इसने कहा है तो वो करेगा भी। बस आप बस तैयारियां करें, आज दुल्हन की मेहंदी है। इनकी पेशानी चूमते हुए इनका सर थपते बाहर को चले गए। दुल्हनों की नासमझी से इनकी बात दोहराए, फिर समझ में आते ही मुस्कुराकर बाहर को बढ़ी थी। खान हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, जहाँ लाउंज में इस वक्त सब ही मौजूद थे। के राने को दिलावर खान के साथ बाहर जाते देख मेहरू बेगम के दिल बेचैन हुआ था। बेटा कहाँ जा रही हैं आप? आज मेहंदी है, मेहमान आना शुरू हो चुके हैं और आप कॉलेज आ रही हैं आज भी? मेहरू बेगम ने इसके करीब जाते टोका तो मुरी दावर तो इसकी तरफ से रुख ही मोड़ चुका था, लेकिन कमबख्त दिल इसकी जाने भी मतवज्जा था। मोरे बस 5 मिनट की बात है, हम असाइनमेंट सबमिट करवा कर आ जाएंगे। वो धीमी आवाज़ में गोया हुई थी। जाने दे बच्ची, को जल्दी आ जाएगी। अजीम खान ने कहा तो मुस्कुराती नज़र से इन्हें देखती बाहर को बढ़ी थी। कुछ घंटे इसके बाद आप मेरी, इसने जैसे खुद से अहद करते फवाद को इशारा किया जिसे समझते इसने ओके किया और उठकर बाहर चला गया। कुछ देर की मुसाफत के बाद वो कॉलेज के सामने थे। बेटा आप आ जाएं, मैं थोड़ी देर में आपको लेने आ जाऊंगा। ओके, इसका सर चूमते हुए दिलावर खान ने कहा और इसके कॉलेज में एंटर होते ही गाड़ी डेरे की तरफ मोड़ ली।
خان صحیح خانے بیوی کے کالج میں ملک صفدر گھس گیا ہے۔ مردان خانے میں وہ جو اپنے مہمانوں کے ساتھ محور گفتگو تکلیم ہامتے ہوئے وہاں آیا اور لرز کے بتایا وہ سب فوراً سے کھڑے ہوتے۔ اس کی بات سن کر وہ طوفان بنا وہاں سے نکلا تھا۔ ریس ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ ہی منٹ میں کالج کے اندر تھا جہاں ہر طرف لڑکیاں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ خان کو دیکھتے ان کی امید بڑی نظر اس پر جم گئی تھی۔ جو وائٹ کف لگے سوٹ میں کالی اجرک کندھوں پر ڈالے وہ بادشاہ اسی شانان رکھنے والا شہزادہ جس کی سفید رنگت سے غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھے کی ابری نسیں واضح ہوتے اس کے سخت اشتعال میں ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ گلے شعلہ اگلتی نگاہوں سے ان سب کے بیچوں بیچ بیٹھے ملک صفدر کو دیکھا جو اس کی ایک نظر سے ہی ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ خان صاحب تمہارا انتظار تھا، سنا ہے تمہاری حویلی کی طراق، ان کا نام تو آج تک میں نے نہیں لیا۔ تم جیسے گھٹیا شخص کی اتنی اوقات کہاں کہ ان کا نام بھی اپنی گندی زبان پر لا سکو۔ زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑتے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا تو وہاں کھڑی لڑکیاں سہمی ایک دوسرے کے اندر چھپنے لگی۔ تھپڑ ایسا پڑا کہ ملک صفدر کو اپنی چھٹی کے دانت یاد آ گئے۔ ڈر اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ وہ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھاتا کہ کلین نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ سر جھٹک کر یہاں وہاں نظر دوڑائے رانے کو ڈھونڈنے لگا مگر وہاں نہیں تھی۔ وہ کلاس میں جا کر دیکھنے لگا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اسے رانے کی فکر ستانے لگی۔ کچھ سوچ کر ٹیرس پر گیا تو ٹھنڈی ہوائیں اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگی۔ ارد گرد دیکھا وہ کہیں نظر نہیں۔ واپس جانے کو پلٹا۔ چھوٹے خان سہمی سی لرزتی آواز سے وہ چونکا اور ارد گرد دیکھا وہ کہیں نہیں تھی۔ کچھ ٹینک وہاں موجود تھے جہاں سے وہ گاؤن میں چھپی نکلی لمبی پلکوں کی جھلمل سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس کے حجاب میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک بار نظر اٹھا کر نے دیکھا اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوا لیکن بے بس تھا۔ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی نہیں تھی۔ آپ روئیں مت، چلیں نیچے، آپ کے بابا آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بھٹکتی نظروں کو بمشکل جھکا کر سنجیدگی سے بولا۔ رانے جلد سے سیڑھیاں اترتی سہمے خرگوش کی طرح دلاور خان کے حصار میں جا چھپی تھی۔ کتنی لکی ہیں یہ خود تو پیاری ہیں سو ہیں لیکن شوہر بھی ماشاء اللہ بدن نظر سے بچائے۔ داور نے کسی لڑکی کی سرگوشی سنی تو لب دبائے مسکراہٹ روکی۔ دلاور خان نے اسے لے کر گاڑی میں بیٹھتے حویلی کی طرف رواں دواں ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی داور خان اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ ہر طرف کہما کہمی تھی۔ دور دور سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے تھے۔ وہی وہ دونوں اس پاک زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کا نکاح پڑھایا جا چکا تھا۔ اب وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اس کو تلاوت کرتے سن رہی تھی۔ اس کی دلکش آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایک سکون دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے تلاوت ختم کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مکمل کی اور سر جھکا کر اسے دیکھا جو اس کے کندھے سے لگی پرسکون تھی۔ کچھ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا۔ میری جان، اس کی پیشانی پر لب رکھتے پرحدت لمس چھوڑا تو وہ مسکرا کر آنکھیں وا کرتی اسے دیکھنے لگی مگر وہ حویلی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ یا اللہ، دھڑکتے دل پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ مسکرائی۔ اس کا نکاح تو اوپر پہلے سے ہی ہو چکا ہے لیکن وہ انسان جو بھی تھا وہ فواد نہیں تھا۔ وہ آواز وہ کیسے ناپہچان تھی؟ کل ہی تو اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ چھوٹے خان اس کی آواز کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی حیرت سے بے یقینی تر آئی تھی۔ چھوٹے خان اور ڈری سہمی سی آواز اس کی سماعت ہوئی تو وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ ارد گرد دیکھا کہیں نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ وہ ابھی نامحرم تھی اس کی۔ اب نے میرے خوابوں میں پر بھی قبضہ جما لیا۔ وہ خود ہی کہتے مسکرایا۔ لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ گر گئی تھی۔ اب گزارا ناممکن ہے خانی۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے لبوں کو دانتوں تلے دباتے سوچنے لگا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ موسم ابھی کافی خوشگوار تھا اور خلاف معمول آج ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی۔ حویلی میں کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں حویلی کی در و دیوار خراش کانپ اٹھی۔ حویلی کی مکین جس میں دل نشین شاہ بھی تھی باہر آئی تو ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ فواد صاحب گن ہانیہ کے سر پر رکھے کھڑے تھے اور ہانیہ بیوی گن اپنے سر پر محسوس کرتے ہی بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ دل نشین شاہ نے لب بھیجے مسکراہٹ روکی تھی۔ خان میرے، یہ کیا کریں ہم؟ نرمین بیگم جلدی سے اس کے پاس آتی بولی تھی۔ بس کر مورے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس لڑکی کا رشتہ بچپن سے میرے ساتھ طے تھا؟ پھر بھی آپ لوگوں نے میری جان عذاب میں جھونک رکھی تھی۔ اس کی پیشانی پر گن کا دباؤ بڑھاتے ہوئے غصے سے پاگل ہوا عظیم خان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ان کے ڈرامے دیکھ رہے تھے۔ لالا سائیں، آپ کی شادی شہزادی سے ہی ہوگی، آپ بے فکر رہیں۔ لیکن پلیز گن
ہٹائیں۔ داور نے مصنوعی پریشانی سے کہا تو عظیم خان نے اپنے ثبوت کا گھورا، یہ اولادیں کیوں بھول جاتی تھی کہ ان کے باپ نے دنیا دیکھی ہے۔ ارے گن رکھو، اس کو تابعداری سے گن ہٹاتے دیکھ داور کا دل چاہا اپنا ماتھا دیوار میں دے مارے۔ میں تب تک یہ گن نہیں ہٹاؤں گا جب تک بابا صاحب یہ نہ کہتے کہ ہمارا نکاح آج ہی کروائیں گے۔ وہ زور سے بولا تو عظیم خان نے اس کے طرف قدم بڑھائے، جسے دیکھتے ہی فواد چودھری کی سانس رکی، ہانی کا وجود لرزنے لگا تھا۔ ہاں خان چلاؤ گولی، ہم بھی دیکھیں عظیم خان کے بیٹے میں کتنا دم ہے۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اطمینان سے اس کے اڑی رنگت کو دیکھنے لگے تھے۔ بابا صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مان جائے نکاح کے لیے، داور نے کہا۔ فواد خان گولی چلاؤ، وہ ڈوبتا لہجے میں گویا ہوئے فواد کا سانس رکا داور کی طرف دیکھا جو دل نشین شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ دل نشین شاہ کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کے بھائی کو سب معلوم ہو چکا ہے۔ سانس رکے وہ اب سب تماشے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ناٹک ہی کرنا تھا تو کم از کم گن ہی اصلی رکھ لیتے۔ پلاسٹک کی گن اٹھا کر تم لوگ قتل کرنے چلتے ہو۔ اس کے ہاتھ سے پلاسٹک کی گن لیتے ہوئے مسکرانہ نظروں سے داور خان کو دیکھتے، ہنسے تو تسلی سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ دلاور قاضی صاحب کو بلاؤ، آج ہی ان چاروں کے نکاح ہوں گے ہماری مرضی سے۔ وہ زوردار آواز میں دھاڑے تو ہانیہ سہم کر فواد کے پیچھے چھپی۔ وانیہ رانے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی تاکہ وہ باہر کے ناٹک کو دیکھ یا سن نہ سکے۔ داور مٹھیاں بھیجے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ بھائی جان آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ انہیں بتا دیں کہ نہ کہ آپ یہ سب صرف داور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ دل نشین شاہ نے منت بھرے لہجے میں کہا، بچے آپ کے بھتیجے کی ضد توڑوانی ہے، میں چاہتا ہوں وہ خود مجھ سے کہے کہ اسے خانی اپنے نکاح میں چاہیے۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے مسکرائے دل نشین شاہ نے سر پکڑا، ادھر یہ ضدی باپ، ادھر ان کا ضد پاگل بیٹا، دونوں ہی ضد چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ بچہ ہے لیکن آپ تو سمجھداری دکھائیں نا۔ آخری کوشش کی گئی مگر انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو دل نشین صاحبہ نے سر جھٹکا۔ یہ گھبراہٹ کیوں؟ کہیں آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ان دونوں کو اپنی انگلیاں مروڑتے دیکھ کر وانیہ شریر ہوئی۔ ہانیہ نے اسے گھورا تھا۔ گھبراہٹ کیوں؟ ہم کون سا کسی کا شوہر چوری نکاح کرنے جا رہے ہیں؟ بھئی ذاتی شوہر بنیں گے۔ تم چپ کر جاؤ ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ اپنی گھبراہٹ کو غصے میں بدلتی وہ اس پر چڑ دوڑی تھی تو وہ زبان دکھاتی باہر کو بھاگی تھی۔ بیٹا آپ تیار ہیں؟ میرو خان نے رانے کے کمرے میں آتے پوچھا، جو سادہ سے سفید فراق میں ریڈ حجاب، چہرے پر بے تحاشا معصومیت لیے سفید پری معلوم ہو رہی تھی، اور ہانیہ بھی اسی طرح کے لباس میں موجود تھی۔ ماشاءاللہ میری بچیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اللہ پاک کالی نظر سے بچائے۔ پیسے اس کے اوپر وارتی وہ اماں بھی کو غریبوں کو دینے کا کہتی، اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی تھی جو مسکرا کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماں صحیح، رانے نے دھیمے لہجے میں کہا، نہ جانے کیوں اس کا دل اداس تھا، بظاہر تو وہ ہنس رہی تھی مگر اس کا دل کسی اپنے کے دکھ میں شریک ہوتا دکھی تھا۔ جبکہ ہانیہ تو ان کے دل نشین شاہ کے گلے لگی رو پڑی تھی۔ دل نشین شاہ کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ آجائیں، نیچے بلا رہے ہیں۔ خادمہ نے آ کر بتایا تو مہرو بیگم نے ان کے گرد لال چادر اڑائی تھی۔ کہاں رہ گئی مہرو؟ نرمین بیگم نے کہا تو انہیں زنان خانے میں ان کے داخل ہوتے دیکھ وہ سب اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہاں کی عورتیں موجود تھیں اس لیے وہاں بڑے صوفے پر بٹھایا گیا۔ حجاب میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ عظیم خان اور دلاور خان نے زنان خانے میں قدم رکھا تو سب خواتین نے خود کو ڈھانپا تھا۔ دلاور خان ولد دلاور خان، آپ کو داور خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے سرگوشی نما نکلا اور آنسو کا ریلا بہتے نکاح نامے کو بھگو گیا۔ 3 بار قبول ہے کہنے پر دلاور خان نے چکر اس کے سر پر لب رکھے۔ عظیم خان نے اس پر داور کی اجرک اڑا دی تھی۔ ہانیہ فراز شاہ ولد فراز شاہ، آپ کا نکاح فواد خان ولد عظیم خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ عظیم خان نے پوچھا مگر وہ خواتین خاموش بیٹھی تھیں، آنسو اس کے گلابی ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ سر پر رباب کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس کرتے اس کے لرزتے دل کو ڈھاس سی ملی تھی۔ قبول ہے، وہ کہتے لب وہ نکاح نامے پر سائن کرتے فراز شاہ کے گلے لگی رو پڑی تھی۔ فراز شاہ نے اس کے اوپر فواد کی چادر لپٹی اور سر پر بوسہ دیتے ان دونوں کے لیے دعا کی اور زنان خانے سے نکلے تھے۔ مہرو بیگم نائنہ کو گلے لگا رو پڑی تھی۔ دل نشین بیگم بھی اسے خود میں سموئے رو رہی تھی۔ وانیہ کا چہرہ تو خوشی سے کھل اٹھا تھا، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، فکر مت کرنا، آپ دونوں ایک ماں سے دوسری ماں کے پاس آ رہی ہیں۔ نرمین بیگم نے ان دونوں کو گلے سے لگاتے محبت سے کہا اور انہیں واپس لیے روم میں لے جانے لگی۔ شہزادی نوافل ادا کر لیں۔ شکرانے کے رانے نے اپنے گرد لپٹی شال نما سٹائل میں لپٹی چادر کو اتارا اور وضو وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ وہ دونوں نفل پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ دوسری طرف فواد اور داور سے بابو
قبول کے بعد ان کے خوشحال مستقبل کے لیے دعا کی گئی اور مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا اور داور کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کی پری اس کی ہو چکی تھی، اس کی دنیا اس سے مل چکی تھی۔ سب کی رضامندی کے ساتھ اس کے رب نے اس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ فواد بھی خوش تھا، اس کی بچپن کی محبت اس سے مل گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے یہ کیا بک رہے ہو تم؟ فواد عظیم خان دھاڑتے ہوئے فواد کے سر جھکایا تھا۔ یہ سچ ہے بابا، اگر مجھے وہ نہ ملی میں اپنی جان دے دوں گا۔ خان کے بچے خود بچ کے مجھے پھنسا دیا، شرمسار لہجے میں کہتے وہ دل میں داور سے گویا ہوا تھا۔ تم اپنے بھائی کے لیے مجھ سے الجھو مت، اگر اتنی ہی محبت ہے تمہارے بھائی کو تو آئے ہم سے کہے۔ وہ سخت نظروں سے گھورتے دھیمے لہجے میں گرائے تھے۔ بابا جان وہ بچہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا پلیز۔ فواد نے سر اٹھا کر کہا۔ سامنے سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کی تھی۔ کمرے سے باہر کھڑے داور نے دل ہی دل میں فواد سے معافی مانگی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں اس بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، اور چھوٹے خان سے کہو کہ انا کو روند کر ہم سے کہے۔ انہوں نے اسے سختی سے کہتے رخ موڑ لیا تھا۔ فواد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اوکے بابا، مجھے وہ چاہیے۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ مشکل کہتے آنکھیں جھکا گیا تھا۔ عظیم خان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ برخودار، اگر پہلے کہہ دیتے تو اتنی محنت نہ تمہیں کرنی پڑتی۔ جاؤ تیار ہو جاؤ۔ مجھے بتا دیتے ہوئے اس کا چانہ تپتپاتے باہر کو بڑھے تھے۔ سوری بھائی، داور نے اس کے کندھے میں سے اپنا کندھا ملاتے ہوئے اداسی سے کہا تو وہ مسکرایا تھا۔ ارے خان صاحب، آپ تیار ہوں، جلدی سے آپ کی خانی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وشواس سے کہتے ہوئے اس کے روم میں آیا اور اس کی تیاری کروانے لگا۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے وہ جان تک دے سکتا تھا، یہ تھپڑ تو معمولی سی چیز تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دونوں تیار ہوئی روم میں بیٹھی تھی۔ یلو فراک اور گرین چوڑی دار پاجامے کے ساتھ گرین حجاب اور کندھے پر داور کی شال لپٹے وہ حسن میں حوروں کو بھی مات دیتی تھی۔ سنہری آنکھوں میں میک اپ کے نام پر صرف کاجل تھا، جبکہ پیلا شرارہ پہنے ہانیہ نے فل میک اپ کر رکھا تھا۔ اس کے کالے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، بھاری زیور پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہانیہ نے رانیہ کا بازو پکڑتے کہا تھا، وہ جو خود نروس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر گہرا سانس خارج کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ڈر کس چیز کا شہزادی؟ پتہ نہیں، عجیب سی شرم فیل ہو رہی ہے۔ من کر رہا ہے کہ کہیں چھپ جاؤں۔ ہائے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے جو شادی کرنے لگی ہوں۔ نم ہوتی گردن پر ہاتھ پھیرتی وہ رونے جیسی ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی حالت ہانیہ سے الگ نہیں ہے۔ شہزادی، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ہی ہانیہ کے ساتھ کچھ گاؤں کی لڑکیاں اندر آئی اور انہیں باہر چلی گئی۔ زنان خانے میں انہیں صوفے پر بٹھائے وہ پیچھے ہوتی۔ سب ہی خانے کے حسین پرنور چہرے کو دیکھتے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ وہ خوبصورت ہی اتنی لگ رہی تھی کہ سب اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، دونوں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ نرمین نے اس کے اوپر سے پیسے وارے صدقے میں دیے اور دونوں کی پیشانی کو چوما تھا، اور مہرو بھی ان کی بلائیں لینے لگی تھی۔ بلائیں لیتی رسم کرنے لگی۔ چھوٹی سی پیالی میں اپٹن پڑا تھا، سب باری باری آتے اور گال اور پاؤں پر اپٹن لگا رہے تھے۔ سبھی کی نظر تو بس رانیہ پر ٹکی تھی اور بنا میک اپ کے بھی چمک رہی تھی۔ مرے، ہانیہ نے دل نشین شاہ کو بلایا تو اس کی طرف جھکی تھی۔ مرے، میری کمر دکھ رہی ہے، اللہ کا واسطہ بس کر دے اور چھوڑ آئیں کمرے میں۔ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں انہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھے، تو مسکین سی صورت بنائے بولی تھی، وانیہ بہنوں کو اوپر لے جاؤ، ہم کھانا بھجواتے ہیں۔ نرمین بیگم نے رانیہ کی تھکن سے سرخ ہوتی رنگت دیکھ کر کہا تو وہ سر ہاں میں ہلاتے انہیں کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ واپس آتے ان دونوں کے ساتھ ہاتھ ملائے۔ بچے آج بدھ ہے، آج جمعرات کو آنا۔ داور نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے نرمی سے کہا تو جہاں فواد کا قہقہ گونجا وہیں وانیہ نے خفگی سے گھورا تھا، لالا ہم آپ کو فقیر نہیں لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائیں یہاں سے۔ ارے نہیں نہیں گڑیا، یہ لو۔ داور نے ایک گفٹ اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور نظر چرا کر فواد کو آنکھ مارتے اپنی بیویوں کو دیکھنے کے لیے اندر چلے گئے۔ ہاں مورے، خوشی خوشی۔ جیسے ہی وانیہ نے گفٹ کا ڈبہ کھولا، ایک مکہ سیدھا اس کے ناک پر بجا۔ کچھ پل تو وہ صدمے میں کھڑی رہی، پھر ہوش میں آتی چیخی اور پاؤں پر رکھتے دل نشین کے پاس جانے لگی۔ وہ جو اس کی شال میں سرخ چہرہ چھپائے بیڈ پر لپٹی بیٹھی تھی، اپنے دل کی رفتار میں دل اس کی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شال کا گھونگھٹ بنائے اٹھ بیٹھی۔ اب تو میں اس پردے کو بھی ہمارے درمیان آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ خان نے اس کے گھونگھٹ کو اٹھائے وہ ذوق سے بولا تو رانیہ کا اپنا دل کانوں میں گونجتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، اس کا گھونگھٹ ہٹائے وہ اس کے چہرے دیکھتے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو رانیہ خود میں سمٹی، شرم سے بھاری ہوتی پلکیں لرز رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی، پرتپش نظروں کا اثر تھا کہ وہ پہلو بدلتی، جیسے کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اس کا گلال بکھیرتا چہرہ اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں نورے، آپ میری اچانک ہی وہ
بیڈ پر لیٹ کے اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ رانی نے گھبرا کے اسے دیکھا، ایک لمحے تو جیسے دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ بھوری چمکتی آنکھیں، مغرور کھڑی ناک، گلابی اناپی ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ، ہلکی بیئرڈ، نظروں سے ہی دل میں ماشاءاللہ کہتی وہ نظریں اس کے گال میں پہنی چین کو دیکھنے لگی۔ اس کے نرم نازک سے گلابی ہاتھ کو پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا تو رانی خود میں سمٹی تھی۔ اب کبھی جھوٹ نہیں بولتی، نہ بھوری آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے وہ اس کی نم آنکھیں ہوتی گردن اور سرخ ہونٹوں کو دیکھتے نظر چرا گیا۔ رانی نے سر اس بات میں ہلایا، بولے اور میری طرف دیکھیں۔ اس کی چن کو پکڑ کر اپنی طرف چہرہ کیا، بھوری آنکھوں میں عشق کی آتش۔ وہ گھبرا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا، اس کے نازک سے ہاتھ اپنے آنکھوں پر محسوس کرتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ کاش یہ لمحے کبھی ختم ہی نہ ہوتے۔ وہ اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوتے پھر سے اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ جی تو بتائیں میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ بے باک سے نگاہ اس کے حجاب میں لپٹے حسین چہرے کو دیکھتے اس کے سوال پر رانیہ گڑبڑا گئی تھی۔ بتائیں اپنے نئے شوہر کی بات نہیں مانیں گی آپ میرے مجازی خدا ہیں، آپ مجھے بہت عزیز ہیں۔ وہ نظر جھکا کر گویا ہوئی دل کے کورے کاغذ پر داور خان لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہوتے دل میں پرسکون تھا۔ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ درخت دل سے پوچھا گیا، کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ روم اس کے جواب کا منتظر تھا۔ رانی کی خوشبودار سانس وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کے آنکھوں میں خمار چھایا تھا۔ مجھے آپ کی سیرت پسند ہے، آپ کا سب سے عزت سے بات کرنا، صنف نازک کو عزت احترام دینا۔ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت اور نکاح کے 3 بول میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انجانوں کو بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بنا کچھ کہے وہ اسے مزید اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بولتی رہے اور وہ اسے سنتا رہے۔ عجیب سی کشش تھی، اس کا من کیا بھاڑ میں جائے سب رسمیں، انہیں ہمیشہ کے لیے خود میں چھپا لے، مگر پھر عظیم خان کو یاد کرتے اس نے فوراً ہاتھ کانوں کو لگایا۔ آپ کے ہاتھ بہت گرم ہیں، آپ اپنے شوہر سے بہت وفادار ہوں گی۔ رائنا آنکھیں بند کرتے وہ اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے بولا۔ اس کی نم ہوتی پیشانی کو خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتی رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں سے دنیا کے ہر سانس سے دلکش لگ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ سردار صاحب نے چھوٹے خان کی بات مان لی، محروف نے دلاور خان کے سر پر مساج کرتے ہوئے کہا۔ تم وہ بھی مسکرا دی۔ ہم خوش بھی ہیں لیکن ہماری بیٹی کو رخصت کرنے کا دکھ بھی ہے۔ بے شک وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں تک جائے گی مگر پرائی تو ہو جائے گی نا۔ اللہ ہماری کہانی کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ نم آنکھیں بند کرتے ان کو یاد کرتے مسکرائی تو مہرو بیگم بھی مسکرا کر ثم آمین اور کہا اور ان کے بالوں میں مساج کرنے لگی۔ ہانی فواد نے کمرے میں داخل ہوتے اس کا بازو ہاتھ پکڑا تو اس کے مردانہ سخت ہاتھ دیکھے، نرم نازک دکھنے والی ہانی کے مردانہ ہاتھ۔ وہ ہنسا، خیر پھر بھی قبول ہی ہوں گے مجھے، دل میں خود سے کہتے ہوئے اس کی طرف جھکا۔ ڈریسنگ روم میں کھڑی ہانیہ کا تو منہ پر ہاتھ رکھے بمشکل اپنا کہکا رکا تھا۔ ہانی آج تم وائبریٹ نہیں ہو رہی، خیریت؟ اس کے گرد ہاتھ باندھتے اس کے کندھے پر چین رکھی ہانی، ان کچھ دنوں میں تم کچھ زیادہ کھانا نہیں شروع ہوگی؟ دیکھو کتنی موٹی ہو گئی ہو، میری باہوں میں بھی نہیں سما رہی۔ دوپٹے میں چھپا کلیم دانتوں تلے دوپٹے میں اصل میں شرمانے لگا تھا۔ ہانی تم نہاتی نہیں ہو کیا؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ تفتیش زدہ لہجے میں گویا ہوا اپنے سینے سے لگے کلیم کو دیکھتے ایک چیخ کے ساتھ وہ خود سے دور پھینک گیا تھا۔ میری ہانیہ کلیم بن گئی، وہ صدمے میں بولا تو چینجنگ روم میں کھڑی ہانیہ کا کہکا سنا تو غصے سے روم کا دروازہ بجانے لگا۔ کلیم تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگا تھا۔ کھولو دروازہ ورنہ اگر میں نے کھولا تو تمہاری چھوٹی سی جان ضرور مشکل میں آ جائے گی۔ وہ دھیمی آواز میں گرایا تو ہانیہ کے ہنستے چہرے پر سایہ لہرایا، وہ غصے میں تھا، اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ کھول رہی ہوں۔ اس سے پہلے وہ بولتا کہ دروازہ کھولا اور یلو شرارے میں وہ افسرہ بنی باہر آئی تھی۔ چہرے پر اپٹن لگا کر وہ اس کی جانب جھکا تو ہانیہ نے ڈر کے آنکھیں مچھلی دی۔ اس طرح کا مذاق کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر میں اسے کس وس کر دیتا تو؟ چھی، سوچ کر اسے ابکائی آئی۔ ہانی نے مسکراہٹ روکتے سے دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اب تم نے مذاق کیا ہے اور اب میں بھی کروں گا، وہ کہتے ساتھ اس کے گال پر جھکا۔ اس کا تپش زدہ ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کرتے وہ خود میں سمٹی، حیا سے پلکیں جھک گئی تھی۔ اتل پتل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے رونے والی شکل بنائی تھی، جسے دیکھتے ہوئے اس کی اشارت پر بوسہ دیتے اس کے کان کی
کی لو پر لب رکھ گیا تھا۔ نکاح مبارک ہو، اب تو پوری زندگی میرے نام ہو چکی ہے۔ اس کی گال سے گال مس کرتے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی گئی۔ اس کی سانسوں کی تپش تھی یا اس کے الفاظ؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ ماتھے پر ننھی پانی کی بوندیں آئیں تو وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ ہانیہ کی سانس میں سانس رہی۔ ویسے تو میں جانتی تھی کہ میرے بھتیجے ذرا بے شرم ہے، لیکن اتنے بے شرم ہے یہ مجھے آج پتہ چلا۔ دلنشین بیگم کی آواز پر وہ دونوں تیر کی طرح سیدھے ہوئے اور مڑ کر بند دروازے کو کھولا تھا۔ پھوپھی جان، میں تو بس مبارکباد دینے آیا تھا، وہ کھسکانی ہنستے ہنستے بولا تو دلنشین نے اس کو پیچھے کھڑی ہانیہ کو گھورا جو شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ جلدی سے ڈریسنگ روم میں گھسی، وہ بھی دانت دکھائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہ خان کہاں گیا ہے؟ کہیں شادی سے بھاگ تو نہیں گیا؟ عظیم خان نے طنز کیا تو نرمین بیگم نے خفگی سے انہیں دیکھا تھا۔ حد کرتے ہیں آپ ہی سرکار سے، وہ آپ کی اولاد ہے، اپنی بیوی کے کمرے میں ہے جناب۔ نرمین بیگم نے جلدی میں کہا اور خود ہی شرما گئی تو عظیم خان نے کہکھا لگایا۔ بیگم آپ بھولی نہیں ان دونوں کو؟ ویسے کتنے حسین تھے، ہم بھی حسین تھے، ہم بھی تو۔ جی اب تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ ہنس کر بولی تو عظیم خان نے انہیں گھورا، پھر معائنہ خیزی سے مسکرائے تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے اپنے انداز میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی جوان ہیں۔ استغفار سائیں، آپ کے 2 جوان بچے ہیں جن کی آج شادی ہے اور آپ یہ؟ وہ سرخ چہرے سے گویا ہوئی عظیم خان نے سوالی نظر سے دیکھا تو شرما کر پلو کو انگلی میں مروڑنے لگی۔ جہازی سائز بیڈ پر بیٹھے اس شہزادے نے جیسے ہی کروٹ لی تو ایک دل فریب سی خوشبو اپنے گرد پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خمار سے سرخ ہوتی آنکھیں ہوا کرتے بیڈ پر بیٹھا اور وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور ارد گرد دیکھا، وہ جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ سفید بٹے کے حالے میں لپٹا اس کا روشن چہرہ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھنے لگا۔ سفید ہیرے کی طرح دمکتی رنگت، جھکی ہوئی سنہری آنکھیں پر گھنی لمبی پلکیں، چھوٹی سی نوز پن جس پر ہیرا جڑا ہوا تھا جو اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا گیا تھا۔ سرخ ہونٹ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے، اس کے ہلتے لبوں کو اس نے لمبی سانس بھری تھی۔ خمار بھری نگاہوں میں مدہوشی چھانے لگی تھی۔ سادگی میں وہ اتنی حسین لگی تھی، جب ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کے لیے سنگار کرے گی تو اس کو دیکھتے دیکھتے ہی زندگی گزار دے گا۔ آنکھیں بند کرتے وہ بیڈ پر لیٹا۔ رائنا نے جائے-نماز لپٹ کر رکھی اور کچھ پڑھتے اس کی طرف آئی جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، اور جھکی کچھ پڑھ کے اس پر پھونکا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ خان صاحب، یہ نماز قضا ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کو تکتی گویا ہوئی جو نابی لبوں کو پیچھے چھوڑی پیشانی پر بے ترتیب بال لیے وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ وہ شہزادہ دل کا بھی خوبصورت تھا۔ رات کو وہ اسے بچپن سے لے کر اب تک کی کہانی بتا چکا تھا۔ کیا بھر کر پھونک رہی ہیں خانی؟ بنتا بشر پہلے ہی آپ کے عشق میں سر سے لے کر پیر تک ڈوبا ہوا ہے۔ وہ اچانک اٹھ بیٹھا۔ اس کے یوں اٹھنے پر اس پر جھکی رائنا کے نازک لب اس کے گال سے مس ہوئے۔ وہ گھبرا کر فوراً پیچھے ہوئی۔ خوف سے اس نے ایک بار تو دل نے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ریلیکس ریلیکس، اس کے نرم لمس محسوس کرتے وہ سرشار مگر اس کے خوف سے بڑھتے سفید چہرے کو دیکھتے نرمی سے بولا تو رائنا نے پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ نماز وہ مختصر سا بولی تو اس کی پتلی حالت ایک وہ شانوں سے پکڑے اپنے قریب کر گیا۔ رائنا نے سانس روکے سے دیکھا تھا۔ خانی، ڈرنا گھبرانا چھوڑ دو، میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ مجھ سے ایزی ہو کر بات کیا کریں۔ یوں ڈریں گی تو مجھے لگے گا کہ میں کوئی ظالم اور روڈ گیر ہوں جو اپنی پھولوں جیسی بیوی کو ٹارچر کرتا ہے۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے نرمی سے کہتے آخر میں شریر ہوا تو رائنا بھی مسکرا دی۔ خوش رہا کرے، آپ کی ہنسی بہت پیاری ہے۔ اس کے ہونٹوں پر نظر جمائے وہ گمبھیر آواز میں سرگوشی نما بولا۔ رائنا کی دل کی دھڑکن کی رفتار پکڑی اور ٹائم کو دیکھا۔ داون مسکرا کر پیچھے ہٹا اور واچ اٹھاتے باہر کبڑا کر واپس آتے اس کے گال پر لب رکھتے وہ اپنے لفظوں سے اسے سرخ کر گیا تھا۔ اور سناؤ کیسی رہی ملاقات؟ صبح ہوتے ہی وہ اس کے سر پر ہوئی تو ہانیہ نے اسے گھورا تھا، چڑے تم نہیں تو ماما کو بھیجا تھا نا، بڑی کوئی میسنی بدتمیز ہو، جب تمہاری شادی ہوگی نا تو دیکھنا میں کیا کروں گی۔ وہ جلے دل سے اسے گھورنے لگی تو ہانیہ نے کہکھا لگایا تھا، شکر مناؤ گے میری وجہ سے بچ گئی، ورنہ جو تم نے کریم لالا کے ساتھ فوا لالا سے جو مذاق کیا ہے پکا تمہاری گھوڑ لگنی تھی۔ وہ فخر سے کالر جھاڑتے ہوئے بولی تو اب کی بار ہانیہ نے بھی اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں فواد اسے کیا کہتا۔ چلو کھانا کھاؤ، پھر خانی آپس کے پاس چلیں گے، مہندی کے لیے تیار بھی ہونا ہے۔ مہندی کا دن بھی جیسے پڑ لگا کر اڑ رہا۔ فواد اور دابر نے رائنا اور ہانیہ سے ملنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہوتے کیونکہ عظیم خان نے ان کی نگرانی کی ذمہ داری وانیہ شاہ کو دی تھی جو ہر جگہ
ٹپک جا رہی تھی، اور آج وہ دن آ گیا جب ان کی شہزادیاں اپنے شہزادوں کے دلوں کو اپنے حسن سے گھائل کریں گی۔ وہ دونوں مردان خانے میں بیٹھے بورے سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، بس رخصتی ہونی تھی۔ لالا چلو باغ چلتے ہیں۔ وائٹ کف لگے سوٹ، بلیک واسکوٹ پہنے، سفید مردانہ پیروں میں کھسا پشاوری چپل پہنے وہ اس قدر حسین لگ رہے تھے کہ عظیم خان انہیں دیکھنے سے گریز کے برت رہے تھے، کہیں ان کی اپنی نظر نہ لگ جائے ان کے اپنے ثبوتوں کو۔ چلو مگر اپنی بیویاں سیم ڈریسنگ کیے؟ فواد نے پوچھا تو داور مسکرائی۔ یقیناً وہ اب تک اپنے روم میں پہنچا دی گئی ہوں گی۔ بابا جان میں ذرا امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں۔ فواد کو آنکھ مارتے وہ عظیم خان سے کہتے بیٹھ کو بڑا تھا۔ بابا صحیح میں کریم سے مل کے آتا ہوں۔ فواد بہانہ بناتے وہاں سے نکلا۔ پیچھے سے وہ مسکرائے تھے۔ کیا ہوا بھائی جان نے ان کو مسکراتے دیکھ دلاور نے پوچھا تھا۔ چھوٹے یہ آج کل کے بچے بھی نہ خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے باپ کو پاگل بنا لیں، یہ اتنا سمجھدار نہیں ہے۔ دلاور خان نے داور اور فواد کی خالی جگہ کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی تھی۔ سفید گلاب سے سجے اس روم میں ہر چیز نفاست سے سجی تھی، اس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ ہر طرف پھول اور اس نازک جان کی مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ بلڈ ریڈ لہنگا اور گولڈن چولی جو اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ سرخ حجاب میں برائڈل میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً خان کو مدہوش کرنے کا طریقہ اپنائے ہوئے تھی۔ اپنا ڈیزائن کیا ہوا برائڈل لہنگا پھیلا کر بیٹھی ہوئی نروس ہوئی اپنے سرخ ہونٹ چباتی داور کا انتظار کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھی، دل بھی ایک عجیب لے پر دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ پورے دن کی رسومات کے بعد اسے کچھ دیر پہلے ہی داور کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ پورے دن کی تھکاوٹ ایک ہی جگہ بیٹھ کر وہ تھک گئی تھی، اور سوچ کر وہ چینج کرنے کی غرض سے بیڈ سے اٹھنے ہی لگی کہ دروازہ نوک ہوتے کھلا۔ وہ گھونگھٹ سنبھالتے مڑی اور دروازہ لاک کرتے وہ مڑا تو کمرے میں پھیلے اس دل فریب خوشبو کو نتھوں کے ذریعے خود میں اتارا اس کی طرف آیا، جو اس کی اجرک سے گھونگھٹ کیے سرخ لہنگے میں پور اس کے لیے سجی سبری کھڑی تھی۔ گھڑی اور موبائل سائڈ پر ٹیبل پر رکھتے آستین کو کونے تک فولڈ کرتے وہ بیڈ پر بیٹھا تھا اور اسے دیکھنے لگا جو ابھی تک ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی۔ خانے کیا آپ کھڑے ملک سے آئی ہیں؟ گمبھیر بھری لہجے میں کہتے وہ بازو پھیلاتے بیڈ پر لیٹ گیا تھا، آنکھیں بند کرتے اپنے جذبات کو بند مارنا چاہا، مگر اب کہاں ممکن تھا۔ وہ پری تو اب اس کی ملکیت تھی، وہ حق رکھتا تھا اس پر۔ اس کی گمبھیر آواز سماعت ہوئی تو وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے کانپتے ہوئے بیڈ کے قریب آئی، اپنی انگلیاں مروڑتے سے دیکھنے لگی جو بیڈ کے بیچ پھیل کر سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ صوفے کی طرف بڑھنے لگی کہ وہ اس کی کلائی تھامتے اسے اپنے اوپر کھینچ گیا تھا۔ کھینچنے پر اس کی اجرک اس کے گالوں تک آیا تھا، اس کے سرخ ہونٹ بے پردہ ہوئے تھے۔ رانی نے سانس روکی، بڑی بڑی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے اس کے ہونٹ اور گردن جھلسنے لگے تھے، اس کی نظریں اس کے کٹار دار سرخ ہونٹوں پر جمی تھیں۔ گھونگھٹ میں نظر آتے سرخ ہونٹ اس کے گلے میں گلٹی ابٹ کر مدھم ہوئی تھی۔ خشک ہونٹوں کو درکتے دل کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ ہٹایا۔ رانی نے خوف سے آنکھیں میچی تھیں، ڈر کے مارے وہ پسینے میں شرابور ہوتی وہ اس کے سینے پر نازک ہاتھوں کا دباؤ بڑھا گئی تھی۔ بنا کچھ کہے ہی وہ اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ تو جیسے اس کے حسین چہرے میں کھو ہی گیا تھا، لمبی گھنی پلکیں، لرزتی کے گلابی گالوں پر سایہ فگنتی سطواں کھڑی ناک میں نتھ جس کے موتی اس کے سرخ ہونٹوں کو چھو رہے تھے اپنا رقیب معلوم ہو رہے تھے۔ سانس لیں، گمبھیر سرگوشی ہوئی، خمار سے اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا، مگر وہ تو سن ہی نہیں رہی تھی، بس تر تر کانپتے جا رہی تھی۔ اس کی کمر پر ہاتھوں کی گرفت تھوڑی مضبوط کرتے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو رائنا کا چہرہ پل میں سرخ ناری ہوا۔ اس کی سانس میں سانس بھرتے دل فریب سی خوشبو اپنے میں محسوس کرنے لگے۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی نتھ اتارنے لگا، اس کے لمس پر رانی نے بڑی بڑی سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سنہری کاجل سے بھری آنکھیں بھوری آنکھوں سے چار ہوئیں، دونوں کی دلوں کی دھڑکنیں ایک دم بڑھی تھیں۔ وہ کچھ لمحے تو کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ! بے خودی میں اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنی نس میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ رانی اس کے لمس پر سٹل ہوئی، کیا نہیں تھا اس کے لمس میں؟ شدت، جنون، ضد، بے پناہ چاہت۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی۔ کئی ہنسو خیز لمحے گزر گئے، وہ اس سے جدا نہ ہوا، شاید وہ ایسے ہی اسے اپنے قریب اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ رانی نے مہندی سے سجے ہاتھوں سے اس کے سینے پر رکھے تو چوڑیوں کی دل نشین آواز معنی خیزی خاموش میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نرمی سے پیچھے ہوا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیتے ہوئے اسے بیڈ پر اٹھ بیٹھا تھا اور محبت پاش نظر سے اسے دیکھنے لگا جو شرم سے سرخ پڑتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ خانے جذبات کی آنچ لیے وہ اسے پکارتا خود میں
सिमटी लरसती पलकें उठाकर इसकी जानिब देखा, जो आँखों में मोहब्बत का जहान बात किए से ही देखने में मसरूफ़ था। वो गड़बड़ा कर शर्म से भारी होती पलकें झुका गई थी। इसकी आँखों में देखने की इस नाजुक सी दोशीज़ा में इतनी सकत नहीं थी। वो अपनी कैफियत से झंझलाते गहरी सांस भरती से बेचैन कर गई थी। वो पल में इसकी कमर रब करते से गहरा सांस भरने का कहने लगा। टेबल पर पड़ा पानी का गिलास इसके लबों से लगाया, जैसे वो एक ही सांस में गटक गई थी। आप ठीक हैं? इसके सुर्ख तमतमाते चेहरे और नम होती गर्दन को देखते वो बेकरार हुआ था। मैं ठीक हूँ, मुझे नफल अदा करने हैं। वो धीमी सी आवाज़ में गोया हुई वो इतना आहिस्ता बोली कि अगर वो इसके करीब ना होता तो यकीनन सुन ना पाती। पहले तो आप रिलैक्स हों और चेंज करके आएँ, फिर साथ अदा करेंगे। वो मोहब्बत पाश नज़र से इसे देखते इसके बिछाने पर पुरहिद्दत लम्स छोड़े रूम से बाहर निकल कर जानता था वो सुबह से भूखी होगी। रानी नम होती आंखों से धीरे धीरे में खुदा का शुक्र अदा किया। वो बिना कुछ कही इसकी बात समझ गया था। पेशानी को हाथों की पुरों से छूते हुए मुहतम सा मुस्कुराए, लहंगा संभालती फ्रेश होने चली गई। कोई ऐसा जादू टूना ना कर मेरे इश्क में वो दीवाना ना हो। पूरे कमरे को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। वो बेड पर लहंगा फैलाकर बैठी एक नाजुक सी फूल ही लग रही थी। आने वाले लम्हात का सोचकर शर्माई घबराई थी सी वो बहुत दिलनशीन लग रही थी कि रूम का दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ। हानि का दिल ज़ोरों शोर से धड़कने लगा था। कैसी हो? वाइट कोट उतारकर सोफे पर फेंकते वो वॉच मोबाइल साइड टेबल पर रखते इसके सामने बैठा, जो सर नीचे झुकाए घबरा रही थी। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कपकपाते लबों से सरगोशी नुमा आवाज़ में पूछा गया। तुम्हारे आने के बाद मैं एकदम फिट हो गया हूँ। इसके सुर्ख होंठों को देखते इसने बोझल सांस खारिज की थी। बहुत हसीन लग रही हो तुम। इसके नाजुक से हाथों को थामते वो धीमी आवाज़ में गोया हुआ तो हानि का चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ था। जाने जब से तुम्हें देखा तब ही ये फैसला किया था कि जब फवाद खान की ज़ौजा तो बस हानिया शाही बनेगी। और देखो अल्लाह के करम से आज तुम मेरी बीवी बनकर पूरे हक से मेरे बेड पर बुरसमान हो। इसके हाथों को सहलाते हुए से अपने करीब कर गया। तो क्या हानि खान को ज़िंदगी भर के लिए मेरे साथ कबूल है? इसके बिछाने पर तपिश पर ज़्यादा लम्स से छोड़ा तो हानिया की बैकबोन में सनसनाहट शुरू हुई। शर्म से सुर्ख पड़े वो इसके सीने में मुँह छुपाकर कि खुद सबुर्दगी का आलम था। मैं वादा करता हूँ हानिया शाह, हर कदम पर मुझे अपने साथ पाओगे। मेरी ज़ात से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। गंभीर सरगोशी करते हुए उस पर झुका जो इसकी थी। कमरे के अंधेरे में चूड़ियों की झंकार माहौल को मज़ीद मायने खेज बना रही थी। मुझे तलाश मुझको न कर दहशत वीरान में, निगाहे दिल से ज़रा देख, पल पल तेरे पास हूँ। या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करूँ इतना कम है। मेरे मालिक, मेरी ज़िंदगी मुझे मिल गई। मुझे हिम्मत देना कि मैं इस परी को कभी कोई तकलीफ़ ना पहुँचने दूँ। हमेशा इसके चेहरे पर मुस्कुरा लाने का सबब बनूँ। हमारी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा यूँ ही हम पर करम करना। मौला तेरा शुक्र है। दुआ मांगते इसकी तरफ देखा जो वाइट सूट में रेड से दुपट्टे से वेल की आंखें बंद करती दुआ के लिए हाथ उठाए। जाने कौन सी दुआएं मांगने में मुकद्दर थी। इसकी बंद आंखों से तशक्कुर का आंसू आंखों से निकलता गुलाबी गाल पर बह निकला तो मुंह पर हाथ फेरती हुई इस पर फूंकने लगी। वो जो पहले इसकी जानिब देख रहा था, रानी का चेहरा मोड़ने पर इसके गाल दावर की गाल से मिस हुए तो वो झिझक कर पीछे हुई थी। क्या मांगा? इसकी झिझक महसूस करते दावर ने से पूछा तो रानी ने जायनमाज़ उबर कर साइड पर रखी और सोफे पर आ बैठी। इसके साथ वो भी चढ़कर बैठ गई थी। सुकून, सब्र और आपकी ज़िंदगी। वो रुक रुक कर बोली। शगुफ़ी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो बेखुदी में इस परी पेकर को तकने लगा। कितनी खूबसूरती से वो अपनी हर बात को मुख्तसर बताती थी। आपने क्या मांगा? इसकी नज़रों की तपिश वो पहलू बदलती पूछने लगी ताकि इसका ध्यान भटके, मगर वो ढीठ हड्डी पलक झपकाकर राज़ी ना था। ना देखने को दूर की बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी मांगी। इसके चेहरे को टक कर देखते बोला, जिसके चेहरा थोड़ा उदास हुआ। मेरी ज़िंदगी तो आप हैं ना। इसके करीब होते भारी बोझल लहजे में सरगोशी की तो राना के दिल जैसे कानों में दरका। इसको अपने करीब देख इसने अपने खुश्क होते लबों तर की और सुनहरी काजल से भरी निगाहों से इसकी जानिब देखा। फिर भूरी मदहोश आंखों से सुनहरी शर्म से बोझल निगाहों का तसादुम हुआ। वल्लाह क़यामत थी, क़यामत। इसे लगा वो आंखों में डूब जाएगा। इसके महबूब की हर अदा से अपने दिल के करीब मालूम हो रही थी। इजाज़त है कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी में ले चलूँ, खुद को आप में और आपको खुद में जज़ब कर लूँ। बेबाक से रहशत में की गई सरगोशी वो नज़र उठाने के काबिल न रही। शर्म से सुर्ख चेहरा समेत वो लब दबाए धक धक करते दिल के साथ वो सर झुका गई। यकीन
ہے مجھ پر اس کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اپنے مقابل کرتے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گر اور سر اس کے چانے میں چھپا گیا۔ داور نے مسکرا کر اس کے گرد مضبوط باہوں کا حصار باندھا تھا، اس کو بازوں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا خانی، میرا دل اس کی ملکہ ہے آپ۔ پیار بھری سرگوشی کرتے ہوئے اس میں گم ہونے لگا، سکون حاصل کرنا چاہتا تھا جو اس کا تھا۔ میں نے اپنا اندیکھا عشق حاصل کر لیا ہے۔ گہری خاموشی میں ایک مسکراتی مدہوشی سرگوشی گونجی۔ وہ شہزادہ آج بہت مغرور ہو چکا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اس کے اندیکھے عشق نے اس کے عشق کی مٹاس کو چھو لیا تھا۔ ناول کا نام ہے اندیکھا عشق اور اس کی رائٹر ہیں گل رائٹس۔ ریڈرز، کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس دینا ہے، اور کل جو ہے وہ ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔